فرانز کافکا کی طویل کہانی میٹامورفوسس، ترجمہ عمار اقبال۔ پہلا باب۔ ایک صبح گریگر سامسا پر اپنے تمام تردد آمیز خوابوں سے آنکھ کھولتے کھلا کہ وہ اپنے بستر میں کسی مکوڑے کا روپ دھار چکا ہے۔ اس نے اپنی ڈھال نما پشت پر لیٹے اپنا سر ذرا اونچا کر کے اپنے کتھئی قوسدار پیٹ کو دیکھا جو کڑی کمانیوں میں تقسیم ہوا تھا اور اس کی اونچائی سے کمبل تقریباً پھسل ہی چکا تھا۔ اس کی متعدد ٹانگیں جو باقی حجم کے مقابلے میں مایوس کن حد تک پتلی تھیں، اس کی آنکھوں کے سامنے بے آسرا لرز رہی تھیں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے سوچا۔ یہ خواب تو نہیں؟ اس کا کمرہ جو عین انسانی کمرہ تھا مگر بس کچھ چھوٹا تھا، چار دیواروں کے درمیان خاموش پڑا تھا۔ میز کے اوپر جہاں کھلے کپڑوں کے نمونے پھیلے ہوئے تھے، سامسا سیلز مین تھا جو انہیں فروخت کرتا تھا۔ وہی وہ تصویر تھی جو اس نے ذرا دیر پہلے ایک رسالے سے نکال کر سنہرے فریم میں سجائی تھی۔ وہ ایک عورت کی تصویر تھی جس نے پوستین کی گلو بند اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ دیکھنے والے کی طرف اپنا دست پوش اٹھائے سیدھے بیٹھی تھی جس میں اس کا بازو مکمل چھپ گیا تھا۔ گریگر کی نظریں اب کھڑکی کی طرف گئیں۔ بارش کی بوندیں دھاتی طاق پر جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ اس موسم کی یاسیت سے وہ مزید افسردہ ہوا۔ کیوں نہ میں یہ سب حماقتیں فراموش کر کے کچھ دیر مزید سوتا رہوں، اس نے سوچا۔ مگر یہ سوچ ہرگز قابل عمل نہ تھی کیونکہ وہ داہنی کروٹ پر سونے کا عادی تھا اور اپنی موجودہ حالت میں وہ ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خود کو داہنی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا اور ڈھال نما پشت کے سبب واپس اس ہی حالت پر لڑک جاتا۔ اس نے کوئی سینکڑوں بار یہ کوشش کی، اپنی آنکھیں میچ کر تاکہ اس کی نظر اپنی پتلی لہراتی بے آسرا ٹانگوں پر نہ پڑے۔ پھر اس نے اپنے پہلو میں اٹھنے والے درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ صحیح لا حاصل ترک کی۔ ایسا درد اسے پہلے کبھی نہ اٹھا تھا۔ یا الہی، اس نے سوچا، یہ میں نے اپنے لیے کیسا محنت طلب کام چنا ہے کہ آئے روز بس سڑک پر۔ تجارت کی بنسبت دفتری کاموں میں زیادہ سہولت ہے، مزید یہ کہ اس میں مجھے سفر کی صعوبتیں، ریل گاڑیوں کے نظام، بری غذا اور ہمیشہ بدلتے رہنے والے ناپائیدار انسانی روابط جھیلنے پڑتے ہیں جو کبھی دل سے نہیں بنائے جاتے۔ جہنم میں جائے سب۔ اسے اپنے پیٹ کے ذرا اوپر ہلکی سی خارش محسوس ہو۔ اس نے آہستگی سے خود کو سراہنے سے نزدیک کیا تاکہ اپنا سر آسانی کے ساتھ اٹھا سکے اور خارش والی جگہ تلاش کی جو سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے اور اس نے ایک ٹانگ سے اسے محسوس کرنا چاہا مگر فوراً ہی وہ ٹانگ واپس کھینچ لی جس کے چھوتے ہی اس کے سارے بدن میں جھنجھنی پھیل گئی۔ وہ دوبارہ سرک کر اپنی پرانی حالت میں آ گیا۔ یہ صبح سویرے اٹھنا، اس نے سوچا، اس آدمی کو احمق بنا دیتا ہے۔ آدمی کو پہلے اپنی نیند پوری کرنی چاہیے۔ اس کے جیسے دوسرے سیلز مین حرم میں موجود عورتوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، مثلاً اپنے دن کے دوران جب میں اہم احکامات لکھنے سرائے کو واپس لوٹتا ہوں، اس وقت یہ حضرات صبح کا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنے مالک کے ساتھ ایسا کروں تو وہ وہی مجھے نکال باہر کرے۔ پھر بھی کسی خبر کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اپنے والدین کے لیے نہ رکا ہوتا تو کب کا یہ نوکری چھوڑ چکا ہوتا۔ میں اپنے مینیجر کے پاس جاتا اور اسے وہ سب بتا دیتا جو میرے دل میں ہے، جسے سن کر وہ اپنی میز سے گر جاتا۔ میز کے دوسری طرف بیٹھ کر ملازمین سے بات کرنا کتنا عجیب ہے۔ مینیجر کو اونچا سنائی دیتا ہے، ملازمین کو اپنی بات سنانے کے لیے اس کے بہت نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تاحال نا امید نہیں ہوں۔ ایک بار میں اتنے پیسے جمع کر لوں کہ اپنے والدین پر مینیجر کا قرض اتار سکوں جس میں ابھی 5-7 سال لگیں گے تو یہ نوکری چھوڑ کر آگے بڑھوں۔ بہرحال اس وقت تو مجھے بستر سے اترنا تھا۔ میری ریل گاڑی 5 بجے نکلتی ہے۔ اس نے الارم والی گھڑی کی طرف دیکھا۔ یا خدا، اس نے سوچا، 6:30 ہو چکے ہیں اور گھڑی کے کانٹے دوڑے جاتے ہیں۔ کیا الارم کا نہ بجنا ممکن ہے؟ یہاں سے صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ 4 بجے کا الارم لگا ہے جو اس وقت یقیناً بجا ہی ہوگا۔ کیا اس شور میں سوتے رہ جانا ممکن ہے جس سے کمرے کی تمام اشیاء لرز جاتی ہوں؟ حقیقت بہرحال یہی تھی کہ وہ بے خبر سوتا رہا۔ اگلی گاڑی کو 7 بجے نکلنا ہے اور اسے پکڑنے کو بھی اسے جلدی بھاگنا ہوگا۔ میز پر کپڑوں کے نمونے یوں ہی کھلے پڑے تھے اور وہ خود بھی چاق و چوبند محسوس نہیں کر رہا تھا۔ مزید یہ، اگر اس نے یہ گاڑی پکڑ لی تب بھی مینیجر سے ہونے والی جھڑپ ناگزیر ہے کیونکہ مینیجر کے نامہ بڑھ نے اسے 5 بجے والی گاڑی میں نہ پا کر اب تک مینیجر کو اس کی غیر حاضری کی خبر کر دی ہوگی۔ وہ مینیجر کا چہیتا تھا جس کے پاس نہ ریڑھ کی ہڈی تھی نہ دماغ۔ کیسا ہو اگر وہ بیماری کی خبر دیں؟
مگر یہ شرمناک اور تشویشناک ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں وہ کبھی بیمار نہ پڑا تھا۔ مینیجر ڈاکٹر کے ساتھ اس کے گھر آ جائے گا اور والدین سے ان کے کاہل بیٹے کے بارے میں پوچھے گا اور تمام اعتراضات پر ڈاکٹر کی رائے رکھے گا۔ اس کے مطابق سب صحت مند لیکن کاہل تھے، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر اس معاملے میں مکمل غلط ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نیند اور غنودگی کے سوا تو وہ ٹھیک ہی ہے۔ وہ یہ سب بہت تیزی سے سوچ رہا تھا اور تاحال بستر سے نہیں نکل پایا تھا۔ گھڑی ٹھیک 6:45 بجا رہی تھی کہ دروازے پر ایک محتاط دستک ہوئی۔ گریگر، یہ والدہ کی آواز تھی۔ 6:45 ہو گئے ہیں، کیا تمہیں جانا نہیں ہے؟ جواباً وہ اپنی آواز سن کر چونک پڑا، جو بلا شبہ اس کی پرانی آواز ہی تھی، مگر یہ مدغم ہو چکی تھی، جیسا کہ اندر سے کوئی بے قابو دردناک چرچراہٹ نکلے، جو اندر الگ الگ الفاظ کو باہر آتے مسخ کر دے اور کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ گریگر تفصیل سے جواب دینا چاہتا تھا اور سب بتا دینا چاہتا تھا، مگر ان حالات میں اس نے خود کو جی شکریہ والدہ میں بس اٹھ رہا ہوں تک ہی محدود رکھا۔ لکڑی کے دروازے کے سبب گریگر کی آواز میں تبدیلی کو باہر اتنا محسوس نہ کیا گیا اور اس کی والدہ مطمئن ہو کر ٹل گئی، مگر اس مختصر گفتگو سے گھر کے دوسرے لوگوں کو علم ہو گیا کہ آج خلاف معمول گریگر گھر پر ہی ہے۔ تب تک والد اپنی پہلی گریگر کیا ہو رہا ہے کے ساتھ دروازے پر دستک دے چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ پکارا۔ اس بار ان کی آواز مزید گہری تھی۔ چھوٹی بہن نے برابر والے دروازے پر دستک دی اور دھیمی آواز میں پوچھا، گریگر، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ گریگر نے دونوں طرف جواب دیا، میں بس تیار ہو رہا ہوں۔ وہ بہت مشقت سے ٹھہر کر اس خیال کے ساتھ بولا کہ آواز میں کچھ بھی غیر معمولی نہ لگے۔ والد واپس ناشتہ کرنے پلٹ گئے، مگر اس کی بہن نے سرگوشی کی، گریگر، خدا را دروازہ کھولو۔ گریگر کا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہ تھا۔ اس نے دوران سفر پڑنے والی احتیاطاً تمام دروازے بند کر کے سونے کی عادت پر خود کو داد دی۔ پہلے اس نے خاموشی سے بنا کسی خلل اٹھ کر تیار ہونا چاہا اور سب سے پہلے ناشتہ کرنا چاہا۔ اس کے بعد ہی باقی سب کچھ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بستر پہ لیٹ کر سوچتے رہنے سے وہ کسی معقول نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اسے یاد آیا کہ اسے پہلے ہی ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا، شاید ایسے پڑے رہنے کے سبب، مگر وہ اس کے اٹھتے ہی فقط خام خیالی ثابت ہوا۔ اب وہ اپنے دیگر خیالات کے یکے بعد دیگرے خام ثابت ہونے کا متمنی تھا، جیسے اس کی آواز میں در آنے والی تبدیلی بس ٹھنڈے موسم کے سبب تھی، اور تجارتی مسافروں کے لیے یہ معمول کی بات ہے۔ کمبل کو ایک طرف پھینکنا بہت آسان کام تھا، اسے بس تھوڑا اوپر اٹھنا پڑا اور وہ سرک گیا، لیکن یہ جاری رکھنا مشکل تھا، خاص کر اس کی غیر معمولی چوڑائی کے سبب۔ خود کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے اسے ہاتھ پیروں کی ضرورت تھی، جن کے پاس بجائے اس کے پاس متعدد پتلی ٹانگیں تھیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے مختلف سمتوں میں لہرا رہی تھیں۔ مزید یہ کہ مکمل اس کے قابو میں بھی نہیں تھی۔ اگر وہ ان میں سے ایک کو سمیٹنا چاہتا تو وہی مزید پھیل جاتی، اور اگر بمشکل وہ اسے قابو کر بھی لیتا تو باقی کی سب آزادی کے ساتھ الگ الگ سمتوں میں اپنی مرضی سے لہراتی۔ مگر مجھے بستر میں بیکار نہیں پڑے رہنا چاہیے، گریگر نے خود سے کہا۔ پہلے اس نے اپنے بدن کے نچلے حصے کو بستر سے اتارنا چاہا، مگر اس نچلے حصے نے، جسے اتفاق سے اب تک اس سے دیکھا بھی نہیں گیا تھا، حرکت میں آنا مشکل ثابت کیا۔ کوشش آہستگی سے جنون میں بدل گئی۔ اس نے پوری قوت سے خود کو آگے دھکیلا اور سوچے بنا اپنی سمت طے کر کے بستر کے پائنتیوں سے ٹکرایا، اور ہونے والے درد نے اسے بتایا کہ بدن کا یہ نچلا اندیکھا حصہ سب سے زیادہ حساس ہے۔ اس نے اوپری جسم کو پہلے بستر سے اتارنے کی کوشش کی اور اپنا سر احتیاط سے بستر کے کنارے کی طرف گھمایا۔ یہ سہولت سے ہو گیا، اور اپنی چوڑائی، وزن اور حجم کے باوجود اس کے بدن نے اس کے گھومتے سر کا ساتھ دیا۔ مگر جیسے ہی اس نے بستر سے باہر کھلی فضا میں اپنا سر اٹھایا، وہ ایسے آگے بڑھنے سے محتاط ہو گیا کہ اگر وہ یوں ہی خود کو بستر سے گر جانے دے تو اسے سر کی چوٹ سے بچنے کا کوئی معجزہ ہی درکار ہے، اور اسے کسی بھی قیمت میں اس وقت بے ہوش نہیں ہونا۔ اس نے بستر پر رہنے کو فوقیت دی۔ بہرحال ایسی ہی ایک اور کوشش کے بعد جب وہ دوبارہ وہیں پڑا پہلے کی طرح ہانپ رہا تھا، اس نے ایک بار پھر اپنی بکھری ہوئی ٹانگوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی، اور پہلے سے بدتر اگر کچھ تھا تو یہ کہ اس حرکت کو قابو میں لانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ بستر میں تو نہیں رہ سکتا، اور اس وقت سب سے بہتر یہی ہے کہ اٹھنے کی مہین سی امید پر بھی ہر ممکنہ قربانی دی جائے۔ ساتھ ہی وہ مستقل خود کو یہ یاد دہانی کرانا نہیں بھولا تھا کہ پرسکون سے پرسکون ترین رد عمل الجھن میں لیے گئے کسی بھی فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔
اور ایسے لمحوں میں اس نے اپنی نظریں کھڑکی کے سپرد کی، مگر بدقسمتی سے وہاں دھند تھی جس نے گلی کا دوسرا سرا بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ 7 بج چکے تھے، اس نے خود کو بتایا 7 بج چکے ہیں، اور اب تک اتنی دھند۔ اور کچھ دیر مزید وہ یوں ہی لیٹا سانس کھینچتا رہا، جیسے اچانک سکوت میں ہونے والا کوئی معجزہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ مگر پھر اس نے خود سے کہا، مجھے ہر صورت میں 7:15 سے پہلے خود کو بستر سے نکالنا ہے، چاہے کچھ ہو، کیونکہ تب تک دفتر سے کوئی نہ کوئی پوچھنے آ جائے گا۔ دفتر 7 بجے سے پہلے کھلتا ہے۔ اور اس نے اپنے پورے جسم کو ایک جانب دھکیلا۔ اگر وہ خود کو یوں ہی بستر سے نیچے گرنے دے تو اس کا سر، جسے وہ گرتے ہوئے فوراً اونچا کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا، چوٹ کھانے سے بچ سکتا ہے۔ اس کی پشت سخت محسوس ہوتی تھی، اس کے بل گرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ گرنے سے پیدا ہونے والی زوردار آواز کو دبانا تھا، جو دروازے کی دوسری طرف والوں کو ڈرا نہیں تو کم از کم متوجہ ضرور کر سکتی تھی، لیکن ایسا کیا تو جانا ہی تھا۔ جب گریگر اپنے آپ کو بستر سے نصف اٹھانے میں مصروف تھا، یہ نیا طریقہ بھی جھولے کی طرح خوب تھا۔ اس نے سوچا اگر کوئی مددگار ہو تو کتنی سہولت ہو جائے۔ 2 جاندار لوگ، اس نے اپنے والد اور ملازمہ کے بارے میں سوچا، کافی ہوں گے کہ انہیں بس اپنے بازو اس کی ڈھال نما پشت کے نیچے ڈال کر اسے پلٹنا ہی ہوگا۔ بہرحال وہ کسی طرح فرش پر پلٹنے میں کامیاب ہو ہی گیا، جہاں شاید اس کی پتلی پتلی ٹانگوں کو کوئی مقصد مل سکے۔ اب دروازے بند ہونے کے علاوہ یہ بھی سوال تھا کہ اسے کسی کو مدد کے لیے بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ تمام تر پریشانی کے باوجود اس خیال پر وہ مسکرا اٹھا۔ وہ اس نہج پر تھا کہ اپنا توازن مشکل سے برقرار رکھے ہوئے تھا۔ 6:45 ہونے کو تھے، تبھی باہری دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ ضرور دفتر سے کوئی ہوگا، اس نے خود کو بتایا، اور وہ جم کر رہ گیا۔ بس اس کی ٹانگیں زیادہ تیزی سے یہاں وہاں رقص کرنے لگیں، اور ایک لمحے کو باقی سب ساکت ہو گیا۔ وہ دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، گریگر نے خود کو جھوٹی تسلی دی، مگر پھر نوکرانی نے دروازہ کھول دیا، اور پہلی ہی آواز میں گریگر پہچان گیا کہ دروازے پر کون ہے۔ مینیجر خود آیا تھا۔ جانے گریگر ہی کی ایسی نوکری کیوں تھی جہاں ذرا سی چوک پر آپ انتہائی مشکوک ہو جائیں؟ کیا تمام ملازمین انفرادی اور اجتماعی طور پر کمینے ہیں؟ کیا ان میں ایسا وفاشار کوئی نہیں جو اگر صبح کے کچھ گھنٹے دفتری کام کے لیے وقف کرنے میں ناکام ہو جائے تو اپنی ضمیر کی اذیت سے پاگل نہ ہو اور بستر سے اتر نہ پائے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ پوچھ گچھ کرنے کسی اور کو بھیج دیا جاتا؟ اگر پوچھ گچھ اتنی ہی اہم تھی، مینیجر کو خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ سب بے قصور گھر والوں کے سامنے ہونا لازمی تھا؟ ان سب سوچوں نے گریگر کو دم سے بستر سے گرایا، اور باقی آواز نیچے بچھے قالین نے جذب کر لی، اور گریگر کی پشت بھی اتنی سخت نہ تھی جتنی وہ سمجھا تھا۔ سو آواز زیادہ نمایاں ہوئی ہی نہیں، مگر وہ اپنا سر اونچا نہیں کر سکا، اور نتیجتاً اسے چوٹ آئی۔ اس نے اپنا سر الجھن میں گھمایا اور قالین پر رگڑا۔ اندر کچھ گرا ہے، اگلے کمرے سے مینیجر کی آواز آئی۔ گریگر نے سوچا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ویسا کچھ کبھی مینیجر کے ساتھ ہوا ہوگا؟ ان باتوں کے امکان کا اعتراف تو کم از کم کر ہی لینا چاہیے۔ بہرحال اس سوال کا سرسری جواب دینے کی طرح مینیجر کمرے میں چلنے لگا، اور ساتھ والے کمرے سے بہن کی آواز آئی، گریگر، مینیجر تشریف لائے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، گریگر نے اپنے آپ سے کہا، مگر اپنی آواز اونچی کرنے کی اسے جسارت نہ ہوئی۔ گریگر، دوسرے کمرے سے والد کی آواز آئی، مینیجر تشریف لائے ہیں، اور وہ اب تمہارے ریل نہ پکڑنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا انہیں کیا بتانا ہے، اور وہ ذاتی طور پر تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، سو دروازہ کھول دو۔ وہ تمہارے کمرے میں پہلے کچرے کو نظر انداز کریں گے۔ اس دوران مینیجر کی دوستانہ آواز آئی، صبح بخیر سامسا صاحب۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، والدہ نے مینیجر سے کہا، اور والد دروازے پر بولتے رہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا یقین کیجیے، ورنہ گریگر کی گاڑی کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یہ لڑکا تو کام کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میں نے تو اس کے رات باہر نہ جانے کو بھی برا منایا۔ وہ 7 روز سے شہر میں ہے، مگر کہیں جاتا ہی نہیں۔ ہر رات ہم میں بیٹھ کر خاموشی سے اخبار پڑھتا ہے، اور اپنے آنے جانے کے اوقات طے کرتا ہے۔ اگر وہ خود کو کوفی کاری میں مصروف کرے تب بھی اس کا دھیان بٹا رہے، جیسے اس نے 2 یا 3 روز پہلے ایک بہت نفیس فریم کاٹا تھا، وہ وہیں لٹکا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آپ کی نظر پڑے گی جیسے ہی گریگر دروازہ کھولے گا۔ بہرحال ہم خوش ہیں کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے، ورنہ ہم تو گریگر سے دروازہ نہیں کھلوا پاتے، وہ بہت ضدی ہے، مگر وہ یقیناً بیمار ہے، چاہے وہ کہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں آ رہا ہوں۔
ग्रेगर ने बिना हरकत किए आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी खोना नहीं चाहता था। मोहतरमा, मैं खुद को उसके सिवा और कुछ नहीं समझा पा रहा, मैनेजर ने कहा। उम्मीद है कुछ बहुत संजीदा ना होगा, मगर दूसरी तरफ हम कारोबारी लोगों को, चाहे खुशकिस्मती से कहें या बदकिस्मती से, मगर इन छोटी छोटी रुकावटों के कारोबार की खातिर में नहीं लाना चाहिए। तो क्या अब तुम्हारे मैनेजर अंदर आकर तुमसे मिल सकते हैं? वालदा ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बेसब्री से पूछा। नहीं, ग्रेगर ने कहा, और एक दरवाजे पर सन्नाटा तारी हो गया। दूसरे से उसकी बहन की सिसकियां आने लगी। बहन भी दूसरों के पास ही क्यों नहीं चली जाती? शायद वो अभी उठी है और उसने लिबास तब्दील नहीं किया है। मगर रोने की क्या बात है? ये कि वो उठ नहीं रहा और मैनेजर को अंदर नहीं आने दे रहा क्योंकि उसकी नौकरी खोने का खतरा है, और क्योंकि फिर उसका मैनेजर उनके वालिदैन को कर्ज के लिए परेशान करेगा। शायद ये परेशानियां इस वक्त बेजा थी। ग्रेगर यही था और अपने ख़ानदान का साथ नहीं छोड़ रहा था। इस वक्त वो कालीन पर पड़ा था और इसकी हालत से वाकिफ़ कोई भी उसे मैनेजर को अंदर आने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन ग्रेगर को इतनी आसानी से फारिग नहीं किया जा सकता। एक ज़रा सी कोताही के लिए जिसकी मुनासिब तौजीह वो तराश लेगा। ग्रेगर को लगा कि इस वक्त सबसे मुनासिब उसे तन्हा छोड़ देना है बजाय रोने और बातें करने के। मगर लायकीनी ने बाहर वालों को भी परेशान किए रखा था और वही इनके अमल के तौजीह थे। सामसा साहब, मालिक की आवाज़ ऊंची हो चुकी थी, आखिर मामला क्या है जो आप यूं कमरे में बंद होकर फ़कत हाँ या नहीं में जवाब देकर अपने वालिदैन की मुश्किलात में संजीदा और गैर ज़रूरी इजाफा कर रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये बात मैं बस अज़राए तस्करा ही कर रहा हूँ। अपनी तिजारती जिम्मेदारियों को मैं इदारे और आपके घर वालों की तरफ से आपसे इस अमल की फौरी वजाहत मांगता हूँ। हैरत में तो मैं आपको एक माकूल पुरसकून शख्स समझता था और अब अचानक आप हम ही को मिजाज दिखा रहे हैं। मुहासिब ने आज ही आपकी कोताही की तरफ इशारा किया था, कुछ रकम के मुतालिक जो आपको दी गई, मगर मैंने उसे अपनी ज़बान दी कि सबब ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ इंतहाई हठधर्मी देखने के बाद आपके बारे में एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं बोल सकता और आपकी नौकरी हरगिज़ महफूज नहीं है। मैं ये सब आपसे अकेले में कहना चाहता था, मगर चूंकि आप मेरा वक्त बर्बाद करने पर तुले हैं, सो ये बातें वालिदैन के सामने लानी पड़ी हैं। हाल ही में आपकी कारकर्दगी मायूस कौन है। जाहिर है कारोबारी एतबार से ये साल का बहुत अच्छा हिस्सा तो नहीं है, हमें इसका अंदाज़ा है, लेकिन इस हिस्से में कारोबार ना ही करना ये कोई बात ही नहीं है। सामसा साहिब, ना ऐसा हुआ है ना होगा। लेकिन मैनेजर, ग्रेगर ने उलझन में सब कुछ फरामोश करके कहा, मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल रहा हूँ इसी वक्त। ना साज़ी तबा ने मुझे अब तक उठने ना दिया, मैं अब तक बिस्तर में ही पड़ा हूँ, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ और बस उठ ही गया हूँ। बस ज़रा देर हौसला कीजिए, मेरी तरफ हालात कुछ साजगार नहीं हैं। अभी कल शाम तक सब ठीक ठाक था, वालिदैन भी ये जानते हैं, लेकिन कल ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, लोगों ने भी मुझ में ये देखा होगा। न जाने मैंने दफ्तर में इसकी इत्तला क्यों न की। दरअसल लोग गुमान करते हैं कि वो अपनी बीमारी पर बिना घर पर रुके काबू पा लेंगे। बराए करम मेरे वालिदैन के साथ नरमी बरतें। इन बातों की कोई बुनियाद नहीं है जो आप मेरे खिलाफ बना रहे हैं। किसी ने किसी रकम के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद आपने वो खाता नहीं देखा जो मैंने आखिरी बनाया है। इसके अलावा मैं 8 बजे वाली गाड़ी से आज भी जा ही रहा हूँ। कुछ घंटों के आराम ने मुझे इतनी तवानाई दे दी है। जनाब, आप रुकने की ज़हमत ना करें, मैं खुद दफ्तर पहुँचता हूँ। जब ग्रेगर ये सब उगल रहा था, ये जाने बिना कि वो दरअसल कह क्या रहा है, वो आसानी से अलमारी के नज़दीक हो गया था। शायद बिस्तर पर वर्जिश की वजह से उसे ऐसा करने में ख़ास दिक्कत न हुई। दरअसल वो दरवाज़ा खोलना चाहता था। वो चाहता था कि उसे देख लिया जाए। वो देखना चाहता था कि जो अब तक उसके पीछे पड़े थे कहते क्या हैं। उसे देखते ही अगर वो शजदर रह गए तो ग्रेगर की जिम्मेदारी ख़त्म और सुकून। लेकिन अगर उन्होंने ये भी खामोशी से कबूल कर लिया तो ग्रेगर के पास खुश होने की कोई वजह न थी, और अगर वो निकल पड़े तो 8 बजे तक स्टेशन पहुंच सकता है। पहले तो वो कुछ देर अलमारी से लगकर सरका, मगर आखिरकार खुद पूरा जोर लगाकर वो उठ खड़ा हुआ। उसे अपने निचले हिस्से में उठने वाले दर्द का कोई अंदाज़ा नहीं था। चाहे कितनी ही टीसें उठें, फिर उसने खुद को नज़दीक पड़ी कुर्सी पर गिरा दिया और अपनी पतली टांगें उसके किनारों पर लपेट ली और यूं खामोशी से खुद पर काबू पाया। बाहर से मैनेजर की आवाज़ आ रही थी
کیا تم کو ایک لفظ بھی سمجھ آیا؟ مینیجر نے والدین سے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مسخری اڑا رہا ہے؟ خدا کے واسطے، والدہ نے اشک بار کہا، شاید وہ بہت بیمار ہو۔ گریگ اب والدہ چیخ پڑی۔ والدہ بہن دوسرے کمرے سے پکاری۔ وہ گریگر کے کمرے کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ کیا آپ نے اب تک گریگر کو بولتے سنا؟ وہ ایک جانور کی آواز ہے، والدہ کے بین کے دوران مینیجر نے آہستگی سے کہا۔ آنا آنا، والد چلائے اور ہاتھ پیٹ کر کہنے لگے، تالا کھولنے والے کو بلاؤ۔ باہر دو خواتین پہلے ہی دوڑی پھر رہی تھیں۔ نہ جانے میری بہن نے اتنی جلدی کپڑے کیسے بدل لیے۔ وہ باہر دوڑ گئی اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی۔ شاید وہ کھلا ہی چھوڑ گئی ہوں، جیسا کہ پریشانی میں روایت ہے۔ گریگر بہرحال کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ اب اس کے الفاظ نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس کے واسطے وہ واضح ہیں، پہلے سے زیادہ واضح۔ شاید اس کے کانوں کو عادت ہے اس وجہ سے، مگر چلو کم از کم لوگوں کو یہ تو اندازہ ہوا کہ حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ مدد کرنے کو تیار ہوئے۔ یہ اعتماد اور یقین جس سے اتنا انتظام کیا، اس کے لیے فرحت بخش تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ ایک بار پھر انسانیت کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر اور چابی والے سے بلا تفریق حیران رہ جانے کی تمنا کرتا تھا۔ اپنی آواز کو اب ہونے والی ناگزیر گفتگو کے لیے جتنا ممکن واضح رکھنے کو گریگر دبی دبی آواز میں کھنکارا، کیونکہ ممکن تھا یہ آواز بھی عام انسانی آواز سے مختلف نکلے۔ اس کا اپنے آپ سے ایمان اٹھ چکا تھا۔ اس دوران اگلے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ شاید اس کے والدین مینیجر کے ساتھ میز پر بیٹھے کچھ کھسر پھسر کر رہے ہوں۔ شاید وہ سب دروازے سے کان لگائے کھڑے ہوں۔ گریگر نے خود کو کرسی کی مدد سے دھیرے دھیرے دروازے کی طرف دھکیلا اور پھر کرسی پھینک کر دروازے پہ جا گرا اور خود کو اس کے مخالف کھڑا کیا۔ اس کی ٹانگوں میں کچھ چپچپا تھا۔ لمحے بھر کی اس سرگرمی سے سستا کر اس نے اپنے منہ سے تالے کی چابی گھمانی چاہی۔ بدقسمتی سے اس پر کھلا کہ اس کے منہ میں دانت جیسا کچھ نہیں۔ پھر وہ چابی کیسے پکڑے؟ مگر دانتوں کے بدلے اس کا جبڑا خاصا مضبوط تھا، جس کی مدد سے اس نے چابی گھما ہی لی، اور اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ یوں خود کو زخمی کر رہا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی کتھئی مادہ نکل کر چابی سے ہو کے فرش پر ٹپک رہا تھا۔ یہ آواز سنو، دوسرے کمرے سے مینیجر کی آواز آئی۔ وہ چابی گھما رہا ہے۔ اس سے گریگر کو کافی حوصلہ ملا، مگر انہیں اس کا حوصلہ مزید بڑھانا چاہیے تھا۔ اسے والدین کی آواز آنی چاہیے تھی، چلو گریگر، شاباش، تم کر سکتے ہو، تم ہی کر سکتے ہو، چابی گھماؤ گریگر۔ یہ تصور کر کے اس کی تمام محنت کا حاصل بس تجسس ہے۔ اس نے پوری قوت سے چابی پر کاٹا۔ جیسے ہی چابی گھومی وہ دروازے کے گرد ناچ کے رہ گیا۔ اب وہ صرف چابی منہ میں لیے دروازے سے لٹکا ہوا تھا۔ اسے لٹکے رہ کر ایک بار پھر اپنے پورے وزن سے اسے نیچے کھینچنا تھا، اور پھر تالا کھل جانے کی آواز سے اس کے حواس لوٹے۔ اس نے اپنے پھولے ہوئے سانس میں خود سے کہا، سو مجھے کسی چابی والے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اس نے اپنا منہ دروازے کے ہینڈل پر رکھا تاکہ دروازہ مکمل کھل سکے، اور چونکہ اسے دروازہ ایسے کھلنا پڑا، وہ دروازہ کھلنے پر بھی دکھائی نہ دیا۔ اسے بہت خیال اور احتیاط سے دروازے کے پیچھے سے نکلنا تھا۔ وہ داخلی راستے پر سب کے سامنے گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس محتاط حرکت میں مصروف تھا، اور اگلی کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا کہ اس نے مینیجر کو چیختے سنا، یا خدایا! اس کی آواز آندھی جیسی تھی۔ اب اس نے گریگر کو دیکھ لیا تھا، دروازے کے سب سے نزدیک سے، اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، پیچھے پیچھے ہٹتے جانے کے دوران جیسے کوئی اندیکھی قوت اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ والدہ مینیجر کی موجودگی کے باوجود بال بکھرائے کھڑی تھی اور ہاتھ جوڑے والد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر 2 قدم گریگر کی طرف گئیں اور وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ ان کا چہرہ ان کی چھاتیوں میں چھپ گیا۔ والد نے مجبوری کے عالم میں اپنی کلائی پکڑی، جیسے وہ گریگر کو واپس کمرے میں دھکیل دینا چاہتے ہوں۔ پھر انہوں نے ارد گرد کی نظریں دوڑا کر اپنا منہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور اپنا چوڑا سینہ ہلا ہلا کر رونے لگے۔ اس موقع پر گریگر نے ایک قدم بھی واپس اپنے کمرے کی طرف نہیں لیا، بلکہ اپنا جسم دروازے کے پیچھے سے باہر جھکا دیا۔ یوں اس کا صرف آدھا بدن نظر آتا تھا اور سر جو ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ اس ہی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران خاصی روشنی ہو چکی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر جہاں تک مکانوں کی قطاریں واضح دیکھی جا سکتی تھیں، وہاں ایک اسپتال تھا۔ بارش اب تک ہو رہی تھی، لیکن بڑی بڑی بوندوں بلکہ ٹپکوں کی صورت جو باری باری گرائے جا رہے تھے۔ ناشتے کے برتن میز پر تھے، کیونکہ والد کے مطابق ناشتہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس پر مختلف حوالے دے کر سیر حاصل گفتگو کرتے تھے۔
بالکل سامنے والی دیوار پر گریگر کی ایک تصویر ٹنگی تھی، اس کی فوجی خدمات کے وقت کی۔ وہ تب لیفٹیننٹ تھا۔ وہ بے فکر اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہا تھا، اپنی وردی کی عزت طلب کرتا ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہری دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سبب اپارٹمنٹ کا احاطہ اور نیچے جاتی سیڑھیاں تک دیکھی جا سکتی تھیں۔ اب گریگر نے یہ جانتے ہوئے کہا کہ واحد وہ ہی اس وقت حواس میں ہے۔ میں اٹھ کر تیار ہوتا ہوں، نمونوں کی طے لگاتا ہوں اور کام پہ جاتا ہوں۔ مالک، امید ہے آپ مجھے جانے دیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہٹ دھرم نہیں ہوں اور کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ سفر کرنا مشکل ہے لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کیا آپ دفتر جا رہے ہیں؟ واقعی وہاں سب کو آنکھوں دیکھی بتائیں گے۔ کوئی لمحاتی طور پر کام کرنے سے قاصر ہو سکتا ہے، مگر ایسے میں اس کی پچھلی خدمات دیکھی جاتی ہیں۔ پھر رکاوٹ دور ہونے پر وہ مزید دلچسپی سے کام کرنے لگتا ہے۔ میں محاسب کا بھی مقروض ہوں، یہ آپ کو معلوم ہے، اور دوسری طرف میں اپنی بہن اور والدین کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ میں ذرا الجھن میں ہوں، مگر میں اس سے نکل آؤں گا۔ تب تک برائے مہربانی پہلے سے دشوار حالات کو مزید دشوار نہ بنائیے۔ دفتر میں میرے متعلق بات کیجیے گا۔ لوگ سفر کرنے والے تاجر کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بہت پیسے کما کر عیش کرتے ہوں گے۔ لوگوں کے پاس اپنے اندازے کے سوا کچھ سوچنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، مگر آپ جناب کا دیکھنے کا زاویہ اور سے مختلف ہے۔ میں ہی پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب سے بھی الگ اور بہتر، جو اپنے مینیجر ہونے کے ناطے اپنے اندازے سے تھوڑی بہت غلطیاں کر سکتے ہیں، اور آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ سفر کرنے والا جو سال کا بیشتر حصہ باہر گزارتا ہو، وہ باتوں، بیجا شکایتوں اور دیگر اتفاق کا آسان نشانہ بن سکتا ہے، جن کے خلاف اپنا دفاع کرنا اس کے لیے غیر ممکن ہو، کیونکہ زیادہ تر تو اسے خبر ہی نہ ہو ان باتوں کی، یا پھر تب جب وہ تھکا ہارا باہر سے لوٹ کر آئے اور ابھی اپنا جسم محسوس ہی کر رہا ہو کہ ایسے ناگزیر حالات کا سامنا ہو جائے جن کی بنیادوں کی کچھ خبر نہ ہو۔ آپ برائے مہربانی کچھ تو کہہ کر جائیے، کم از کم یہی کہ میں کسی حد تک درست ہوں۔ مینیجر گریگر کے پہلے لفظ کے ساتھ ہی جا چکا تھا۔ اب وہ پلٹ کر اپنے شانوں پر سے اپنے ہونٹ بیچ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گریگر کی تقریر کے دوران وہ رکا نہیں رہا، بلکہ دروازے کی طرف ہٹتا رہا۔ گریگر پر سے نظریں ہٹائے بنا وہ بہت محتاط ہو کر، ایسے جیسے کمرے سے نکلنے پر کوئی پابندی لگی ہو، وہ دالان تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور ایک اچانک حرکت سے کہ جس میں اس نے اپنا پیر کمرے سے باہر نکالا، لگا کہ اس کے تلووں کو آگ لگی ہے۔ دالان میں البتہ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے جسم سے دور کیا، جیسے کوئی غیر مرئی سکون وہاں اس کا منتظر ہو۔ گریگر کو اندازہ ہوا کہ اسے کسی بھی صورت میں مینیجر کو اس کی موجودہ سوچ کے ساتھ جانے نہیں دینا چاہیے، خاص کر جب اس کی نوکری خطرے میں ہو۔ والدین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گزشتہ سالوں میں انہوں نے یقین قائم کر لیا تھا کہ گریگر تا حیات یہ نوکری کرتا رہے گا، اور جو بھی روزمرہ مسائل نے ان کی کسی بھی پیش گوئی کی صلاحیت معاف کر دی تھی، مگر گریگر کی یہ صلاحیت باقی تھی، اور اسے ہر صورت میں مینیجر کو روکنا تھا، پرسکون کرنا تھا، سمجھانا تھا، اور آخر کار جیت لینا تھا کہ گریگر اور اس کے خاندان کا مستقبل اس ہی فتح پر منحصر تھا۔ کاش بہن یہاں ہوتی۔ وہ چالاک ہے اور رو چکی تھی، جبکہ گریگر اب تک خاموشی سے اپنے پشت کے بل پڑا تھا، اور مینیجر خواتین کا شوقین تھا، سو ضرور اس کی بات سن لیتا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے ڈر سے نجات دلا دیتی، مگر یہاں وہ بھی نہیں تھی۔ گریگر کو اکیلے ہی حالات سے نمٹنا تھا، یہ سوچے بنا کہ تاحال وہ اپنی حرکت کرنے کی صلاحیت سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہے، اور یہ سوچے بنا کہ اس کی بات اس بار بھی سمجھی نہیں گئی ہے۔ وہ دروازے کی اوٹ سے نکل آیا اور مینیجر کی طرف بڑھا، جس نے پہلے ہی جالی کو بے ہنگم طریقے سے کس کے پکڑا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ نکلا، کسی شے کا سہارا لینے کی ناکام کوشش میں ایک چیخ کے ساتھ اپنی متعدد ٹانگوں پر گر گیا، اور تب عرصے بعد اسے اپنے مجسم جاندار ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے قدموں تلے سخت زمین تھی اور اس کی ٹانگیں اس کے قابو میں تھیں۔ اس نے اس بات کی خوشی منائی اور جانا کہ وہ اسے آگے لے جا سکتی ہیں، اس کی مرضی کی سمت۔ اسی وقت اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تمام اذیتوں کا پھل ملنے والا ہے، مگر اسی وقت جب وہ فرش پر جھول رہا تھا، والدہ کے بالکل نزدیک، جو اپنے آپ میں دھسی ہوئی تھی، وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنا ہاتھ پھیلا کر مدد مانگنے لگی۔ انہوں نے سر جھکا کر گریگر کو غور سے دیکھا، مگر پھر پلٹ کر بنا دیکھے بھاگ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ برتنوں سے سجی میز
ان کے پیچھے ہے۔ جب وہ میز تک پہنچی تو وہاں ڈھیر ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی دھیان نہیں کیا کہ میز پر سے کافی گر رہی ہے۔ گریگر نے والدہ کو پکارا۔ مینیجر اس کے ذہن سے بالکل اتر چکا تھا اور کافی کو دیکھ کر وہ اپنا جبڑا ہوا میں چلائے بنا نہیں رہ سکا، جس پر والدہ دوبارہ خود سے چیخ اٹھی اور والد پر جا گری جو انہی کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر والدین کے لیے گریگر کے پاس وقت نہیں تھا۔ مینیجر سیڑھیوں تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آخری بار گریگر کی طرف دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا، جسے دیکھ کر مینیجر نے کچھ سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی اور چیخ کر غائب ہو گیا۔ اس کے مینیجر کی طرف بڑھنے نے والدین کو چوکنا کر دیا تھا، جو اب تک کافی سنبھلے ہوئے تھے کہ انہوں نے مینیجر یا گریگر کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بڑھ کر مینیجر کی چھڑی پکڑ لی جو وہ اپنے کوٹ اور ہیٹ کے ساتھ یہیں بھول گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے انہوں نے میز پر رکھے اخبار کو اٹھایا اور اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کے اور ساتھ اخبار کی مدد سے گریگر کو واپس کمرے میں دھکیلنے لگے۔ گریگر کی کوئی التجا نہ سنی جا رہی تھی، نہ سمجھی جا رہی تھی۔ وہ جتنی ہی کوشش کرتا کہ آرام، سکون اور عزت سے پلٹ جائے، والد اتنی ہی شدت سے پیر پٹکتے اور اسے واپس دھکیلا جاتا۔ کمرے کے دوسری طرف والدہ نے ٹھنڈ کے باوجود کھڑکی کھول رکھی تھی اور اپنا سر اس سے باہر نکال رکھا تھا کہ تیز ہوا کے جھونکوں نے پردے اور میز پر پڑے باقی اخبار اڑا دیے، اور والد تاحال اسے پیچھے دھکیلتے جاتے تھے۔ گریگر کو الٹا چلنے کا کوئی تجربہ نہ تھا اور وہ بہت دھیرے دھیرے جا رہا تھا۔ اگر اسے پلٹنے دیا جاتا تو وہ اب تک کمرے میں پہنچ چکا ہوتا، مگر ایسا کر کے وہ ان کو مزید نہیں ڈرانا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی اسے اس چھڑی کا بھی خوف تھا جو والد کے ہاتھ میں تھی اور کسی بھی وقت اس کے سر یا کمر پر مہلک چوٹ لگا سکتی تھی۔ اب تک اسے خبر نہیں تھی کہ الٹے پاؤں چلتے بھی اس نے اپنی سمت کیسے درست رکھی ہے۔ وہ کن اکھیوں سے والد کی طرف دیکھتا جاتا اور گھومتا جاتا۔ شاید والد کو اس کی نیت کا اندازہ ہو چکا تھا، سو انہوں نے اسے پلٹنے دیا، بلکہ وہ ڈنڈے سے اسے راستہ دکھاتے رہے۔ ان کی ہوش ہوش سے گریگر کا دماغ معاف ہوا جاتا تھا۔ وہ قریب پورا ہی پلٹ چکا تھا کہ والد کے ہوشکانے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی کی، اور جب اس نے اپنا سر دروازے سے اندر داخل کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باقی بدن اندر جانے کے لیے بہت بڑا ہے، اور ظاہر ہے ان حالات میں والد کو بھی دروازے کا دوسرا پٹ کھول دینے کا دھیان نہ ہوا کہ گریگر آرام سے گزر سکے۔ وہ بس جلد از جلد اسے کمرے میں پہنچانا چاہتے تھے، اور ایسا کرنے میں گریگر کو کسی تیاری کا موقع دینے سے قاصر تھے، اور دیکھے بنا اسے اس آواز میں ہچکارے جاتے جو ایک باپ کی ہرگز نہ تھی۔ گریگر نے کچھ سوچے بنا خود کو دروازے میں دھکیل دیا، جس سے اس کے جسم کا ایک بڑا حصہ ہوا میں اڑ گیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ یوں معلق ہو گیا کہ اب مزید اندر جانا اس کے واسطے ممکن نہ رہا۔ ایک طرف کی ٹانگیں ہوا میں معلق تھیں اور دوسری تکلیف دہ انداز میں اس کے نیچے دبی تھی۔ تبھی والد نے اسے زور سے اندر دھکیلا، جس سے اس کی جلد چھل گئی، لیکن وہ کمرے میں پہنچ گیا۔ دروازہ اس کے پیچھے چھڑی سے بند کر دیا گیا۔ گریگر شام ہوتے تک غنودگی سے باہر آیا۔ اس نے کافی نیند کر لی تھی اور وہ یوں بیدار ہو ہی جاتا، مگر اسے لگا جیسے قدموں کی چاپ اور دروازہ بند ہونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی ہے۔ باہر گلی میں ہونے والی روشنی کچھ کمرے میں آ رہی تھی، مگر گریگر کے ارد گرد اندھیرا تھا۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا۔ اب اسے اپنے محاسوں کا درست استعمال آنے لگا تھا۔ اس کو اپنے باہنے حصے پر ایک بڑی خراش محسوس ہوئی۔ وہ لنگڑا رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ بری طرح زخمی تھی، اور جو کچھ صبح ہوا اس میں بس صرف ایک ہی ٹانگ کا زخمی ہونا معجزہ تھا، جو اب بس بے جان سی ہو کر اس کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ دروازے کے پاس اس نے وہ دیکھا جو دراصل اسے وہاں تک لے گیا تھا۔ یہ کھانے کی خوشبو تھی۔ وہاں دودھ کا پیالہ رکھا تھا جس میں ڈبل روٹی تھی۔ وہ خوشی سے تقریباً ہنسنے لگا، کیونکہ اب اسے صبح سے زیادہ بھوک لگی تھی، اور اس نے فوراً ہی اپنا سر قریب اپنے آنکھوں تک دودھ کے پیالے میں ڈال دیا، لیکن پھر فوراً ہی مایوس ہو کر نکال بھی لیا۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ باہنی طرف زخم کے سبب اس کے لیے مشکل تھا، وہ اس ہی صورت میں کچھ کھا سکتا تھا جب اس کا مکمل جسم اس کا ساتھ دے، بلکہ اب دودھ بھی جو اس کا پسندیدہ مشروب تھا اور شاید اس ہی وجہ سے اس کی بہن نے یہاں رکھا تھا، اب اس سے پیا نہ جاتا تھا۔ وہ ناگواری کے ساتھ پلٹا اور کمرے کے وسط تک آ گیا۔ اس نے دروازے کی دراڑ سے گیس لائٹ جلتی دیکھی۔ اس وقت والد دوپہر کا اخبار اونچی آواز میں والدہ کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور اکثر بہن کو بھی۔
مگر اس وقت کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ شاید اب وہ عموماً ایسا نہ کرتے ہوں۔ ارد گرد شدید سناٹا تھا، حالانکہ سبھی موجود تھے۔ ہمارا خاندان کتنی خاموش زندگی بسر کرتا ہے، گریگر نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ مستقل خلا میں کچھ گھور رہا تھا۔ اسے فخر تھا کہ اس نے اپنے والدین اور بہن کو ایسے حسین اپارٹمنٹ میں رکھا تھا، لیکن کیسے چلے گا اگر تمام سکون، تمام خوشحالی اور اتنی قناعت کا ایسا بھیانک انجام ہوگا؟ خود کو ان خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے گریگر نے کمرے میں رینگنا شروع کر دیا۔ سارے دن میں ایک ایک بار دونوں دروازے باری باری ذرا سے کھلے اور فوراً دوبارہ بند ہو گئے۔ شاید کوئی اندر آتے آتے رک گیا۔ گریگر کمرے کے سامنے والے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والے کو اندر لا سکے، یا کم از کم یہ دیکھ ہی سکے کہ باہر آیا کون ہے۔ مگر دروازہ دوبارہ نہ کھلا اور گریگر ابس منتظر رہا۔ جب دروازہ اندر سے بند تھا تو سب اندر گھسنے کو مرے جا رہے تھے، اور اب دروازے باہر سے بند ہیں۔ باہر کی روشنیاں رات کو بجھا دی جاتی تھی، اور اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ والدین اور بہن رات بھر نہیں سوئے، کیونکہ ان کے محتاط ہو کر پنجوں کے بل چلنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ یہ طے تھا کہ صبح تک کوئی گریگر کے پاس نہیں آئے گا، یعنی اس کے پاس اپنی زندگی سوچنے کو خاصا وقت تھا۔ مگر اس وسیع و عریض کمرے میں، جس میں اسے پیٹ کے بل لیٹا رہنے پر مجبور کیا گیا ہے، اسے وحشت ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے زندگی کے 5 سال یہیں گزارے تھے۔ وہ نیم شعوری طور پر ایک طرف مڑ کر تیزی سے بنا کسی جھجک صوفے کے نیچے گھس گیا۔ یہاں باوجود اس کے کہ اس کی پشت دبی ہوئی تھی اور سر اٹھانے تک کی گنجائش نہ تھی، اس نے سکون محسوس کیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کا مکمل جسم صوفے کی نسبت زیادہ چوڑا کیوں ہے۔ اس نے تمام رات یہیں گزاری، قریب آدھی رات نیم خوابیدہ حالت میں، جس میں اسے بار بار بھوک نے بیدار کیا اور باقی کی پریشانی اور دھندلی امیدوں میں صرف ہوئی، جس سے نتیجہ یہی عکس ہوا کہ درپیش حالات میں اسے خود کو پرسکون رکھنا ہے اور وہ پریشانیاں برداشت کرنی ہیں جو اسے اپنی حالت کے سبب گھر کے دیگر افراد کو دینی پڑ رہی ہیں۔ اور صبح ہونے سے پہلے ہی گریگر کو وہ فیصلے آزمانے کا موقع مل گیا جب اس کی بہن نے دروازہ کھول کر بے صبری سے اندر جھانکا۔ اسے وہ فوراً نظر نہیں آیا۔ وہ سمجھتی تھی اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے کہ وہ اڑ تو سکتا نہیں ہے، مگر جب اسے صوفے کے نیچے گریگر کے ہونے کا اندازہ ہوا تو اسے شدید صدمہ لگا، اور اس صدمے میں اس نے جھٹ سے دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ مگر پھر اس نے معذرت خواہانہ انداز میں دروازہ دوبارہ کھول دیا اور بہت محتاط انداز میں پنجوں کے بل اندر داخل ہوئی، جیسے کسی اجنبی کے سامنے آتے ہوں۔ گریگر صرف اپنا سر باہر نکال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ ہو پائے گا؟ دودھ چھوڑ دیا گیا ہے اور ایسا بھوک نہ ہونے کے سبب نہیں ہے، اور کیا وہ کھانے کو کچھ اور لا سکے گی جو اس کے لائق ہو؟ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ بھوک سے مارا جائے گا، یا پھر وہ اس کی توجہ اس جانب دلائے۔ گریگر نے کسی نہ کسی طرح خود کو صوفے سے باہر نکال کر اپنی بہن کے پیر پکڑ کے کھانا مانگ لینے سے روک رکھا، لیکن حیران کن طور پر بہن نے فوراً ہی دودھ کا بھرا ہوا پیالہ اور اس کے ارد گرد گرے چھینٹے دیکھ لیے اور فوراً ہی پیالہ اٹھا لیا، مگر اپنے ہاتھوں سے نہیں، کسی کپڑے کی مدد سے، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ گریگر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ دودھ کے بدلے کیا لائے گی۔ اس نے مختلف اندازے لگائے مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچا کہ اس کی بہن اپنی بےحد رحم دلی سے اس کے لیے کیا لائے گی۔ وہ اس کا ذائقہ دیکھنے کو مختلف چیزیں اخبار میں لپیٹ لائی، جس میں کچھ سڑی گلی سبزیاں، شام کے کھانے سے بچ جانے والی ہڈیاں جن پر گھی جم چکا تھا، کچھ پستے بادام اور پنیر لائی جسے کھانے سے گریگر نے 2 دن پہلے انکار کیا تھا، ایک خشک اور ایک نمکین روٹی کا ٹکڑا جس پر مکھن لگا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک برتن میں، جسے شاید اب سے گریگر کا کہا جانا تھا، پانی بھی لائی تھی۔ وہ تہذیب کا پاس کرتی یہ سوچ کر فوراً ہی پلٹ گئی کہ بھائی اس کے سامنے یہ غذا نہیں کھائے گا۔ اس نے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ اب گریگر جیسے چاہے پرسکون ہو سکتا تھا۔ کھانے کا وقت آتے ہی اس کا جسم تھر تھرانے لگا۔ اس کے زخم اب تک مکمل بھر چکے تھے اور اس طرف سے اسے کوئی محتاجی نہ تھی۔ وہ اس بارے میں حیران ضرور تھا۔ اس نے سوچا کہ کیسے اس نے مہینے بھر پہلے چھری سے اپنی انگلی کاٹ لی تھی اور ابھی پرسوں تک اس میں درد تھا۔ کیا اب میں اتنا حساس نہیں رہوں گا؟ اس نے پنیر کھاتے ہوئے سوچا جس کی طرف وہ کھچا چلا آیا تھا۔
اسے سبزیاں اور باقی تازہ کھانا زیادہ پسند نہیں آیا، یہاں تک کہ ان کی مہک بھی اس سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنے کھانے لائق چیزیں اس سے الگ کر لی۔ تب تک بہن نے دروازے میں دھیرے سے چابی گھمائی، شاید وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اب کھانا چھوڑ کر ہٹ جائے جو کہ وہ کب کا کھا چکا تھا اور اب اس ہی جگہ سست پڑا تھا۔ اس کو اس آواز نے چونکا دیا۔ وہ تقریباً سو چکا تھا مگر اس کے باوجود فوراً ہی صوفے کے نیچے واپس کھسک گیا۔ اس نے خود کو بمشکل وہی محسوس کیے رکھا، اس ذرا سی دیر کو بھی جس میں اس کی بہن کمرے میں رہی، کیونکہ کھانے کے سبب وہ کچھ زیادہ بھر گیا تھا اور اس تنگ جگہ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا اور اس سے بے خبر اس کی بہن نے اپنے بھائی کا کھانا جھاڑو سے صاف کیا، وہ کھانا بھی جس کو گریگر نے ابھی ہاتھ تک نہ لگایا تھا، ایسے جیسے وہ کچرا ہو، اور اسے کچرے کی ٹوکری میں ہی ڈال کر کمرے سے باہر لے گئی اور گریگر اس کے پلٹنے سے پہلے ہی صوفے سے باہر سا رکھایا۔ گریگر کو روزانہ یوں ہی کھانا ڈالا جاتا۔ ایک بار صبح میں جب نوکرانی اور والدین سو رہے ہوتے اور دوسری بار گھر والوں کے دوپہر کے کھانے کے بعد، کیونکہ تب بھی والدین ذرا دیر کو سو جاتے اور بہن نوکرانی کو کسی نہ کسی کام سے بھیج دیتی۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ گریگر فاقوں سے مر جائے، مگر وہ یہ پتہ لگانے کی سخت بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ کھاتا کیا ہے۔ ان کی بیٹی انہیں کم از کم اس صدمے سے تو بچا ہی سکتی تھی کہ پہلے ہی وہ بہت پریشانی کا شکار تھے۔ گریگر کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جانے انہوں نے اس روز ڈاکٹر اور چابی والے کو کیسے ٹالا سنبھالا ہوگا۔ اسے سمجھا نہیں جا سکتا تھا، سو کسی نے بھی حتیٰ کہ اس کی بہن نے بھی یہ گمان نہ کیا کہ وہ تو ان کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ بہن کے کمرے سے اس کی سسکیاں اور بزرگوں کے آگے کی جانے والی منتیں اور دعائیں سن سکتا تھا، کچھ روز تک، جب تک وہ کچھ ان حالات سے مانوس ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ مکمل مانوس ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ گریگر کو اس کی طرف سے کچھ دوستانہ سے جملے سنائی دیے جنہیں وہ دوستانہ ہی کہہ سکتا تھا، جیسا کہ جس روز وہ سب کچھ چٹ کر جاتا اس روز وہ کہتی آج تو اسے کھانا بہت پسند آیا، یا کبھی اس کے برعکس ہوتا، اور بس یہی بار بار ہوتا رہا۔ گریگر تک یوں تو کوئی بات نہ پہنچتی مگر وہ دروازے سے کان لگا کر سب کی باتیں سنا کرتا۔ جیسے ہی کوئی بات کرتا وہ دروازے تک رینگ جاتا اور دروازے سے لگ جاتا۔ ابتدائی دنوں میں اسے کوئی ایسی بات نہ سنائی دیتی جس میں کسی نہ کسی طرح اس کا ذکر نہ ہو۔ 2 دن تک تو یہی بات چلتی رہی کہ اب انہیں پیش کیسے آنا چاہیے۔ یہی بات کھانے پر اور اس کے علاوہ بھی ہوتی رہتی، اور ہمہ وقت گھر پر 2 لوگ موجود رہتے کہ گریگر کی موجودگی میں گھر پر اکیلا کوئی نہیں رہنا چاہتا تھا، اور گھر کو اکیلا تو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پہلے روز نوکرانی نے، جو کہ اس بارے میں نہ جانے کتنا جانتی تھی کتنا نہیں، گھٹنوں کے بل گر کر والدہ سے اسی وقت چلے جانے کی اجازت مانگی، اور 15 منٹ بعد جاتے ہوئے اس نے ان کو آپ دیدہ ہو کر الوداع کہا، جیسے یہ اس پر سب سے بڑا احسان کیا گیا ہو۔ اس نے بنا کسی کی کہے قسم اٹھائی کہ اس کے سبب کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ کبھی گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد کھانا بنانے کی ذمہ داری والدہ اور بہن پر آئی، جو اتنی نہیں تھی کیونکہ اب سب بہت کم ہی کھاتے تھے۔ بارہا گریگر ان میں سے ایک کو دوسرے سے کھانے کو کہتا سنتا اور جواب میں نہیں شکریہ میرا پیٹ بھرا ہے سن کر رہ جاتا۔ شاید انہوں نے کچھ پینا بھی چھوڑ دیا تھا کہ اکثر اس نے بہن کو والد صاحب سے پوچھتے سنا کہ کیا وہ ان کے لیے بیئر لا سکتی ہے، اور والد نے منع کیا۔ انہوں نے پہلے ہی دن بہن اور والدہ کو مالی حالات اور امکانات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ میز سے اٹھ کر وہ صندوق نکالتے جو انہوں نے اس کاروبار سے بچایا تھا جسے ڈوبے 5 سال ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کوئی کاغذات نکالتے، کبھی کوئی کھاتا۔ صندوق کھلنے کی آواز ہر بار سنائی دیتی، جو مشکل ہی سے کھل پاتا اور پھر بند کر دیا جاتا۔ اس کے والد کی یہ وضاحتیں گریگر کے لیے اتنے عرصے میں پہلی دلچسپی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ والد کے پرانے کاروبار کا کچھ نہیں بچا۔ اس کے والد نے اسے اس کے علاوہ کچھ بتایا بھی نہیں، اور گریگر یوں بھی ان سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھتا۔ اس کا واحد مدعا کسی بھی طرح اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر خاندان والوں کو اس ناکامی کے بار سے نجات دلانا تھی جس نے ان کو مکمل نا امیدی میں دھکیل دیا تھا، اور بس تب ہی اس نے بے حد کام کرنا شروع کر دیا۔
اور وہ راتوں رات سیلز مین بن گیا جس کے پاس پیسے کمانے کے مواقع ہوں اور جس کے کام میں کامیابی فوراً ہی پیسوں میں بدل جاتی ہو، جسے میز پر اپنے خاندان کے سامنے ان کی خوشی کے لیے ڈالا جا سکتا ہو۔ اتنے شاندار دن دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ جلد ہی وہ اتنے پیسے کمانے لگا کہ گھر کے تمام خرچے اٹھا سکے، اور پھر گھر اور گریگر دونوں کو اس کی عادت پڑ گئی۔ وہ شکر گزاری سے یہ رقم لیتے اور گریگر خوشی سے دیتا، مگر یہ سب اب باقی نہیں تھا۔ اب ایک بہن ہی تھی جو اس کے پاس رہ گئی تھی، جس کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگلے سال خرچے کی فکر کیے بنا وہ اسے محافظت خانے بھیجے گا۔ وہ موسیقی میں دلچسپی رکھتی تھی اور وائلن بہت عمدہ بجاتی تھی۔ وہ اکثر گریگر سے محافظت خانے کا ذکر کرتی اور وہاں جانے کے خواب سجاتی، اور اس بارے والدین کبھی کچھ نہ سنتے، مگر گریگر نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ کرسمس پر وہ اپنا ارادہ سب کو بتائے گا۔ اس کی موجودہ حالت میں یہ بات فضول اس کے دماغ میں آئی۔ جب اس نے خود کو دروازے کے ساتھ لگایا اور باہر کی سنتا رہا، اکثر وہ سن کر بھی کچھ نہ سنتا اور اپنا سر دروازے پر مارتا رہتا، مگر پھر جلد ہی خود کو سنبھال لیتا کہ اس کی طرف سے ہونے والی ہلکی سی آواز بھی باہر مکمل خاموشی پھیلا دیتی۔ وہ پھر شروع ہو گیا، اس کے والد کہتے، اور پھر اس کے بعد ہی گفتگو دوبارہ شروع ہو جاتی۔ گریگر نے ان کو بارہا اپنی وضاحتوں میں خود کو دہراتے سنا، کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے اب طویل عرصے سے ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اور کچھ اس وجہ سے کہ والدہ کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ گریگر کو پتہ چلا کہ تمام تر مصائب کے باوجود پرانے وقتوں کا کچھ انتظام ہے، جو بہت زیادہ تو نہیں مگر گزارے لائق ہے۔ اس سے کچھ منافع برابر ملتا رہا، جس کو تاحال ہاتھ نہیں لگایا گیا، اور وقت کے ساتھ اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا۔ اس کے سوا جو پیسے وہ گھر لاتا رہا، جس میں سے کچھ وہ اپنے لیے رکھتا رہا مگر مکمل خرچ نہیں ہوا ہے، اور اس میں کچھ بچت ہے جو کہ تھوڑا سرمایہ بن گئی ہے۔ دروازے کے پیچھے گریگر اس خوشی میں سر ہلاتا رہا کہ بے شک ان اضافی پیسوں کو مالک کے حوالے کر کے وہ والد کے قرض سے تھوڑا اور جلدی جان چھڑا پاتا، مگر اب یہ ظاہر ہوا کہ پیسوں کے جیسے انتظامات اس کے والد نے کر رکھے تھے بہتر تھے۔ اس وقت وہ رقم اتنی نہیں تھی کہ اس خاندان کا گزارا ملنے والے منافع پر ہوتا رہا۔ ایسے شاید 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 سال نکل سکیں، اور پھر بات اس رقم پر آتی کہ جس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی نیت سے رکھی گئی ہو۔ پیسے بہرحال کمانے ہی پڑتے تھے۔ اس کے والد صحت مند تھے مگر بوڑھے ہو چکے تھے، اور انہوں نے 5 سال سے کوئی کام نہیں کیا تھا، سو ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو اپنی ناکام اور پریشانیوں سے بھرپور زندگی میں انہی 5 سالوں کی چھٹی ملی تھی، جس میں ان پر خوب چربی چڑھی تھی اور وہ بھاری ہو گئے تھے۔ کیا اب والدہ کو کام کرنا پڑے گا جو پہلے ہی دمے کے مرض میں مبتلا ہیں اور گھر کے اندر ہی چلنے پھرنے سے ہانپ جاتی ہیں، اور ہر دوسرے دن کھڑکی کے پاس صوفے پر ڈھیر ہو کر سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ کیا اس کی بہن کو کام کرنا پڑے گا جو ابھی صرف 17 سال کی ہے، جس کی اب تک کی زندگی بس خود کو اچھے سے تیار کرنے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے اور وائلن بجاتے گزری؟ جب بات پیسے کمانے پر آئی تو اول تو گریگر نے خود کو دروازے سے ہٹا کر ٹھنڈے چمڑے کے صوفے پر ڈال دیا کہ وہ شرمساری سے پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ وہ اکثر رات بھر یہاں پڑا جاگتا رہتا اور چمڑا کھرچتا رہتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح کرسی کو کھڑکی تک لے گیا تھا، اور اب اس کے ذریعے باہر جھانک کر وہ ذرا سا سکون تلاش کر رہا تھا جو پہلے اسے باہر جھانکنے سے مل جاتا تھا۔ دن بدن باتیں اس پر کم سے کم واضح ہو رہی تھیں، جیسے اسے اس گلی پار اسپتال نظر نہیں آتا تھا جو اس کے واسطے ایک عام اور ناپسندیدہ نظارہ تھا، اور اگر اسے علم نہ ہوتا کہ وہ خاموش دیہی گلی شارلوٹ میں رہتا ہے تو اسے ضرور باہر دیکھ کر یقین ہو جاتا کہ وہ کسی خرابے میں بستا ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں، جس میں خاکی زمین و آسمان ایسے مدغم ہو گئے ہیں کہ انہیں الگ الگ نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس کی بہن نے کئی بار صفائی کے دوران کرسی کو وہاں پڑے دیکھا اور اسے وہیں چھوڑنے لگے۔ اب تو وہ کھڑکی کے شیشے بھی کھلے چھوڑ جاتی تھی۔ اگر گریگر اس سے بات کر سکتا اور ان مہربانیوں پر اس کا شکریہ ادا کر سکتا تو یہ ان احسانات کو برداشت کرنا اس کے واسطے نسبتاً آسان ہوتا، لیکن وہ ان میں دبا رہا اور اس کی بہن اس خجالت کو ہر ممکن حد تک پوشیدہ رکھتی رہی،
اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسا کرنے میں ماہر ہوتی چلی گئی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ گریگر کو بھی سب کچھ زیادہ تفصیل سے سمجھ آنے لگا، جیسا کہ بہن کا کمرے میں داخل ہونا اس کے واسطے تکلیف دہ تھا۔ اب وہ اندر آتے ہی کھڑکی کی طرف جاتی اور اس کے پٹ یوں کھولتی جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو۔ اب اپنے پیچھے وہ دروازہ بھی بند نہ کرتی تھی۔ پہلے وہ اس بارے بہت محتاط تھی کہ گریگر کے کمرے کی حالت پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور یوں دن میں 2 بار وہ گریگر کو ڈراتی اور وہ سارا وقت صوفے کے نیچے چھپا تھر تھر آتا رہتا، مگر پھر بھی اسے معلوم تھا کہ وہ اسے بخوشی قبول کر لیتی اگر کھڑکی کھولے بنا اس کمرے میں رہنا ممکن ہوتا جس میں گریگر رہتا ہے۔ ایک روز قریب 1 ماہ ایسے ہی گزر جانے کے بعد وہ معمول سے تھوڑا پہلے ہی آ گئی۔ گریگر جو اب تک کھڑکی پر تھا، ساکت اور کسی کو ڈرانے کے لیے بہترین حالت میں تھا۔ گریگر کو حیرت نہ ہوتی اگر ایسے وہ اندر داخل نہ ہوتی۔ اس وقت وہ اس کے اور کھڑکی کے درمیان یوں حائل تھا کہ وہ کھڑکی کھول نہیں سکتی تھی، مگر وہ نہ صرف اندر داخل ہوئی بلکہ اس نے کھڑکی بھی کھولی۔ کوئی اجنبی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ گریگر یہاں اس کا منتظر تھا تاکہ اس کو کاٹ سکے۔ گریگر بہرحال تیزی سے صوفے کے نیچے سرک گیا اور دوپہر کے کھانے کا انتظار کرنے لگا، جسے لانے والی اب تھوڑی پریشان لگ رہی تھی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ اب مہینے سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی ظاہری حالت بہن کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور شاید کبھی نہ ہو۔ اور یہ کہ اسے صوفے کے نیچے سے گریگر کے جسم کا تھوڑا سا حصہ دیکھ کر بھی واپس دوڑ جانے سے خود کو جبراً روکنا پڑتا ہے۔ بہن کو اس اذیت سے بچانے کے لیے ایک روز گریگر چادر کو اپنی پشت پر ڈال کر صوفے کے نیچے لے گیا، اور ایسا کرنے میں اسے کئی گھنٹے لگے۔ یوں اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا لیا۔ اب اگر وہ جھک کر بھی دیکھنا چاہے تو اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ اگر یہ چادر اس کے واسطے غیر ضروری تھی تو وہ اسے ہٹا سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے گریگر کو یوں خود کو چھپا رکھنے میں بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ گریگر کو لگا کہ اس نے ایک بار چپکے سے چادر کا کونا اٹھا کر اپنی بہن کو جھانکنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں اس چادر کے بیچ حائل ہونے کا تشکر تھا۔ پہلے 2 ہفتے تک تو اس کے والدین اسے دیکھنے کی ہمت نہ کر پائے، اور اس نے اکثر سنا کہ وہ کیسے بہن کے مکمل کام سے واقف ہیں۔ اب سے پہلے وہ اسے ناکارہ سمجھ کر اس سے ناراض رہتے تھے، جبکہ اب اکثر والد اور والدہ دروازے کے باہر کھڑے اس کا انتظار کرتے جب وہ گریگر کا کمرہ صاف کر رہی ہوتی، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتی اسے اندر کی حالت کے بارے میں انہیں بتانا ہوتا، اور یہ کہ گریگر نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یا وہ کیسا پیش آیا، اور کیا بہتری کی کوئی ہلکی سی امید ہے۔ والدہ ہر صورت میں فوراً گریگر کو دیکھنا چاہتی، مگر بہن اور والد ان کو روک لیتے، پہل تو ایسی توجیحات دے کر جنہیں گریگر بہت غور سے سنتا اور تسلیم بھی کرتا، مگر بعد میں انہیں والدہ کو زبردستی روکنا پڑتا۔ اور جب وہ روتی کہ مجھے اپنے بدنصیب بیٹے کے پاس جانے دو، کیوں نہیں سمجھتے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے، تو گریگر سوچتا کہ ان کو آنے دینا چاہیے، چلو روز نہیں تو ہفتے میں 1 بار۔ وہ ہر بات کو بہن سے بہتر سمجھ سکتی تھیں، جو اپنی تمام تر ہمت و حوصلے کے باوجود تھی تو بچی ہی، اور آخری تجزیہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہمت و حوصلہ بھی دراصل اس کا بچپن ہی ہو۔ گریگر کی اپنی والدہ سے ملنے کی خواہش کو جلد سمجھ لیا گیا۔ دن بھر گریگر اپنے والدین کا خیال کرتے ہوئے کھڑکی تک نہیں جاتا تھا، اور کمرے میں رینگتے رہنے کو زیادہ گنجائش نہ تھی، اور جلدی کھانے پینے سے بھی اس کا دل اٹھ گیا تھا، اور اسے رات بھر یوں پڑے رہنا عذاب لگنے لگا تھا، جس سے بچنے کو وہ دیوار سے چھت اور پھر چھت سے فرش تک آتا جاتا رہتا، یا پھر تمام وقت چھت ہی سے لٹکا رہتا۔ اسے وہاں سکون رہتا اور کھل کر سانس آتا۔ اس ہی سکون سے اس کے بدن میں تھرتھری پیدا ہوتی۔ یہ ممکن تھا کہ ایسے میں وہ اپنا آپ چھوڑ کر دھم سے فرش پر آ گرے، مگر اب وہ اپنے جسم کو اچھی طرح قابو کر سکتا تھا اور ایسی چوٹ سے بچا رہتا تھا۔ اس کی بہن کو جلدی گریگر کی اس نئی دلچسپی کی خبر ہو گئی کہ تمام دیواروں اور چھتوں پر اس کی ٹانگوں کے نشان بن چکے تھے، سو اس نے گریگر کے لیے آسانی پیدا کرنے کی نیت سے کمرے کا تمام سامان باہر نکالنا چاہا جو گریگر کے رستے میں آتا تھا، خاص کر الماری اور لکھنے کی میز، مگر وہ یہ سب اکیلی نہیں کر سکتی تھی اور والد سے مدد مانگنے میں گھبراتی تھی۔ نئی نوکرانی بھی جو اس کی ہم عمر تھی اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے بس باورچی خانے تک ہی محدود رہنا ہے اور یہ دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ الغرض والد کی غیر موجودگی میں والدہ کو اپنے ساتھ ملانے کے سوا بہن کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔
والدہ اس بات کی خوشی مناتی دروازے تک آئیں، مگر وہاں پہنچ کر خاموش ہو گئیں۔ پہلے بہن نے تسلی کی کہ کمرے میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور تبھی اس نے والدہ کو اندر آنے دیا۔ گریگر نے جلدی سے چادر مزید لپیٹ لی۔ دیکھنے میں بس یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے بس لاپرواہی میں چادر کو صوفے کے نیچے پھینکا ہو۔ گریگر نے اس موقع پر چادر کے اندر سے جھانکنے سے بھی اجتناب کیا۔ الغرض اس بار اس نے اپنی والدہ کو دیکھنے سے بھی خود کو روکا، اور بس ان کی یہاں موجودگی سے خوش ہوا۔ آ جائیے، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی بہن نے کہا، اور مبینہ طور پر ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے اندر لائی۔ اب گریگر نے سنا کہ ان دونوں کمزور عورتوں نے کمرے سے بھاری سامان سرکانا شروع کیا، جس کا زیادہ بوجھ بارہا تنبیہ کے بعد بھی بہن نے برداشت کیا، اور اس کام میں کافی وقت لگ گیا۔ قریب پونا گھنٹہ بعد گریگر نے والدہ کو سنا کہ وہ الماری کمرے میں ہی رکھ چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں کہ اول تو وہ بہت وزنی ہے اور والد کے آنے سے پہلے اسے نہیں ہٹایا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ شاید گریگر کو خالی کمرہ برا محسوس ہو، کیونکہ خود ان کے واسطے بھی ایسا تھا۔ گریگر کے کمرے کو خالی ہوتا دیکھ کر ان کا دل پھٹا جاتا تھا، اور ان کے مطابق گریگر بھی بھلا ایسا ہی کیوں نہ محسوس کرے، جبکہ اس عرصے اسے کمرے میں یہی سب دیکھنے کی عادت ہے۔ وہ ان چیزوں سے مانوس ہے، اور خالی کمرے سے اس کو اپنے متروک اور تنہا ہونے کا زیادہ احساس ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ انہوں نے یوں سرگوشی کی جیسے وہ گریگر سے اپنی آواز چھپانا چاہتی ہوں، جبکہ وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ ہے کہاں، کہ وہ نا امید ہو جائے۔ کمرہ خالی کرنا اسے یہ احساس دلانا ہے کہ اب ہمارے پاس بہتری کی کوئی امید نہیں بچی، اور اب اس کا انحصار صرف اپنے آپ پر ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمرے کو ویسے کا ویسا چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ جب گریگر ہم میں لوٹ کر آئے تو اسے سب کچھ ویسا ہی ملے۔ یوں اسے یہ مشکل وقت فراموش کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ گریگر پر کھلا کہ کسی انسانی رابطے کے نہ ہونے اور ارد گرد خاندان کے ہوتے یکسانیت کی زندگی گزارنے سے اس کی سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ مکمل سنجیدگی سے خود کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ واقعی خالی کمرہ چاہتا ہے۔ کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ اس گرم کمرے کو، جس کو اس کی وراثت میں آنے والے سامان سے بھرا گیا ہے، خالی کر کے غارنما بنا دیا جائے، جس میں وہ ہر طرف رینگتا پھرے؟ کیا وہ واقعی اپنا انسانی ماضی اس طرح فراموش کر رہا ہے، یا پھر یہ بس اس کی والدہ کی آواز تھی جسے اس نے ایک مدت سے نہیں سنا تھا، جو اسے سب کچھ یاد کروا گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہٹنا چاہیے، سب ویسا ہی رہنا چاہیے، اور اگر اس سامان سے اسے صرف رینگنے میں دقت ہے تو یہ بھی اچھا ہی ہے۔ صرف بہن ہی تھی جو بدقسمتی سے ایسا نہیں سوچتی تھی، اور اب وہ گریگر کے متعلقات میں والدین کی نسبت ایک ماہر کی سی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ سو والدہ کے مقابلے میں اس کی بات زیادہ قابل عمل تھی کہ کمرے سے صوفے کے علاوہ سب کچھ نکال دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اظہار نہ صرف بچکانا تھا، بلکہ اس میں اس خود اعتمادی کی جھلک بھی تھی جو اس میں تازہ تازہ آئی تھی۔ اس کے مطابق بھائی کو رینگنے کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہو، اور یہ ساز و سامان اس کے واسطے بالکل بیکار ہے۔ اس سب میں گریگر کی بہن گریٹ کی نوجوان سمجھداری کا کردار بھی تھا، جو گریگر کی حالت کو مزید تشویشناک بنا کر اس کی مزید مدد کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے گریٹ کے سوا کوئی اس کمرے میں داخل ہونے کی مجال نہیں کر سکتا تھا جس کے خالی در و دیوار پر بس گریگر کی حکومت ہو۔ سو اس نے والدہ کے کہنے پر بھی اپنا فیصلہ نہ بدلا، جو اس کمرے میں صرف الجھن کا شکار تھیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر کے گریٹ کی مدد کی۔ گریگر الماری کے بنا تو گزارا کر سکتا تھا، مگر میز کو رہنا چاہیے تھا۔ خواتین بہت وقت کے ساتھ الماری کو باہر لے گئیں، اور ان کے جاتے ہی گریگر نے اپنا سر چادر کے پیچھے سے یہ سوچتے ہوئے نکالا کہ وہ اس حد تک مداخلت کر سکتا ہے، مگر تبھی بدقسمتی سے والدہ اکیلے ہی کمرے میں آ گئیں، اور گریگر نے جلدی سے خود کو چادر میں واپس چھپانا چاہا۔ تب تک والدہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی، اور انہیں گریگر کو یوں دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ صوفے کے اندر کھسک چکا تھا، مگر وہ چادر کو ہٹنے سے نہیں روک سکا۔ والدہ یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئیں، اور تھوڑی دیر ہکا بکا کھڑے رہنے کے بعد گریٹ کی طرف چلی گئیں۔ گریگر خود کو یاد دلاتا رہا کہ معمول سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور صرف سامان یہاں سے وہاں منتقل کیا جا رہا ہے، مگر اسے جلد ہی یہ تسلیم کرنا پڑا
کہ ان خواتین کا یوں اندر باہر ہونا، فرش پر سامان گھسیٹنے کی آواز اور سرگوشیوں کے فساد نے اسے صوفے کے مزید اندر دھکیل دیا۔ اس نے اپنا سر اور ٹانگیں سمیٹ لیں اور جہاں تک ممکن تھا خود کو فرش سے لگا لیا اور خود پر واضح کر دیا کہ وہ زیادہ دیر یہ سب نہیں سہ سکتا۔ وہ اس کے کمرے کا صفایا کر رہے ہیں اور ہر اس شے کو اس سے دور کر رہے ہیں جس کا وہ عادی تھا۔ الماری وہ باہر گھسیٹ چکے ہیں، اس میں ہی میرے سارے اوزان، میری آری وغیرہ رکھی تھی، اور اب وہ پڑھنے والی میز کو اپنی جگہ سے ہلانے میں جوتے ہیں، حالانکہ وہ فرش سے جڑی ہے۔ اس پر ہی میں نے کاروبار کے، کالج کے، یہاں تک کہ اسکول کے بھی تمام کام کیے ہیں۔ اس دم وہ ان دونوں خواتین کی نیک نیتی سمجھنے کی حالت میں نہ تھا، اور نہ ہی اسے ان کی موجودگی کا کوئی خاص احساس رہا تھا کہ وہ بہت خاموشی سے اپنی دھن میں مگن اپنی مہم پر جوتی تھیں اور واحد آواز اپنے بھاری قدموں کی چاپ سے پیدا کر رہی تھیں۔ سو وہ باہر رینگ آیا۔ خواتین ابھی دوسرے کمرے میں میز کے اوپر سستا رہی تھی۔ اس نے 4 بار اپنی سمت بدلی کہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا پہلے کیا بچائے۔ پھر اسے دیوار پر وہ تصویر دیکھی جس میں ایک عورت پوستین میں ملبوس اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا۔ وہ فوراً اس پر چڑھ گیا اور اپنا پیٹ اس کے شیشے سے چپکا لیا۔ شیشہ ٹھنڈا تھا جو اسے اچھا محسوس ہوا۔ کم از کم اب یہ تصویر جسے گریگر نے پوری طرح چھپا لیا تھا کوئی نہیں لے جائے گا۔ اس نے اپنی گردن گھما کر دروازے سے داخل ہوتی خواتین کو دیکھا جو زیادہ آرام کیے بنا فوراً ہی اندر آ گئیں۔ گریٹ نے اپنی باہیں والدہ کے گرد لپیٹ کر یہاں وہاں دیکھتے پوچھا کہ اب کیا لے جانا ہے، اور تب اس کی آنکھیں گریگر سے ملی۔ اس نے والدہ کی موجودگی میں خود پر قابو رکھا اور اپنا چہرہ ان کی طرف کر لیا تاکہ وہ بھی گریگر کو نہ دیکھ پائیں۔ باہر بیٹھ کر تھوڑا سا مزید آرام نہ کر لیا جائے، گریٹ نے لرزتی ہوئی آواز میں تیزی سے کہا، اور گریگر اس کا مقصد سمجھ گیا۔ وہ والدہ کو باہر بھیج کر اسے واپس صوفے کے نیچے خشکانا چاہتی تھی۔ وہ تصویر پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ وہ کوشش کر کے دیکھے، اس نے سوچا وہ اس کے منہ پر کود پڑے گا، مگر تب تک والدہ کی نظر دیوار پر پڑ چکی تھی۔ یہ سمجھے بنا کہ جو بدنما داغ انہیں اس دیوار پر نظر آیا ہے گریگر ہے، وہ چلا اٹھی اور بے ہوش ہو کر اس صوفے پہ ڈھیر ہو گئیں جس کے نیچے گریگر کو ہونا چاہیے تھا۔ گریگر تم، اب بہن چلائی، اور اس نے غصے سے گریگر کو دیکھا۔ تبدیلی کے بعد یہ پہلے لفظ تھے جو اس سے بولے گئے تھے۔ وہ اگلے کمرے میں اسپرٹ یا ایسا کچھ لینے دوڑ گئی جس سے والدہ کو ہوش دلایا جا سکے۔ گریگر نے بھی مدد کرنا چاہی، مگر وہ تصویر کے شیشے سے چپک چکا تھا اور چھوٹنے کو اسے کافی جان لگانی پڑی۔ پھر وہ بھی تیزی سے دوسرے کمرے میں رینگ گیا، ایسے جیسے اسے بہن کو کوئی مشورہ دینا ہو پہلے کی طرح، لیکن وہاں پہنچ کر اسے بس پیچھے کھڑا رہنا پڑا۔ جب وہ متعدد چھوٹی چھوٹی شیشیاں سمیٹ رہی تھی، پیچھے پلٹتے ہی وہ دوبارہ ڈر گئی اور ایک شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھوٹ گئی، جس کے کانچ سے گریگر کا چہرہ زخمی ہوا، مگر گریٹ بنا رکے دونوں ہاتھوں میں باقی شیشیاں سمیٹ کر والدہ کی طرف بھاگی اور اپنے پیچھے اپنے پاؤں سے دروازہ بند کر لیا۔ گریگر اب باہر بند ہو چکا تھا، اپنی والدہ سے دور جن کی جان بھی جا سکتی تھی، اور ایسا اس کی وجہ سے تھا۔ وہ دروازہ کھولنے سے بھی قاصر تھا اور اپنی بہن کو ڈرا کر بھگا بھی نہیں سکتا تھا کہ والدہ کو ان کی ضرورت تھی۔ ایسی صورت میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے پریشانی اور شرم کے مارے سارے کمرے میں تیزی سے رینگنا شروع کر دیا۔ وہ دیواروں، چھتوں، سامان ہر جگہ دوڑتا پھر رہا تھا۔ جب آخرکار اس کے آگے سارا کمرہ چکرا کر رہ گیا اور وہ میز کے بیچوں بیچ آ گرا، اور ابھی وہ وہیں پڑا تھا کہ باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکرانی تو باورچی خانے میں بند تھی، سو والد کے لیے دروازہ گریٹ کو ہی کھولنا تھا۔ کیا ہوا؟ اندر آتے ہی ان کے پہلے الفاظ تھے۔ گریٹ کی حالت نے انہیں سب پہلے ہی بتا دیا تھا۔ گریٹ نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، شاید وہ اپنے والد کے سینے سے لگی تھی۔ والدہ ڈر کے بے ہوش ہو گئی ہیں اور گریگر کھل گیا ہے، اس نے کہا۔ اس کا مجھے اندازہ تھا، تم لوگوں کو میں نے سمجھایا بھی تھا، مگر خواتین سنتی ہی کب ہیں۔ گریگر پر واضح تھا کہ گریٹ کی بات والد نے غلط سمجھی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ گریگر نے کوئی جرم کیا ہے۔ اب گریگر کو اپنے والد کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اس کے پاس کسی وضاحت کے لیے وقت تھا نہ وہ ایسا کر سکتا تھا، سو وہ دروازے کی طرف بھاگا اور اس سے لگ گیا تاکہ آتے ہی والد کو پتہ چلے کہ وہ بس واپس اندر جانا چاہتا ہے۔
اور اسے زبردستی دھکیلنے یا اچکانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دروازہ ہی کھولنا ہے اور وہ فوراً اندر غائب ہو جائے گا۔ مگر اب والد اتنی اچھائی دیکھنے والے کہاں تھے؟ آیا، وہ اندر آتے ہی یوں چلائی جیسے ایک ساتھ غصہ اور گریگر کو وہاں پا کر مطمئن ہو۔ گریگر نے اپنا سر دروازے سے ہٹا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے والد کا ایسا تصور نہ کیا تھا جیسے وہ اس وقت یہاں سیدھے کھڑے تھے۔ ظاہر ہے اسے رینگتے رہنے کے اس انداز نے اتنا وقت ہی نہ دیا، اور نہ پہلے اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ خود کو حالات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار کر پاتا۔ کیا وہ اب تک اس کے والد ہی ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں جو پچھلے دنوں بستر میں تھکے ہارے پڑے ہوتے تھے جب گریگر کاروباری سفر پر جا رہا ہوتا تھا؟ وہی جو شام کو رات کے لباس میں آرام کرسی میں دراز اس کا استقبال کرتے تھے، کھڑے ہونے سے مکمل قاصر صرف ہاتھ کے اشارے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے، جو کبھی کبھار ہو جانے والی چہل قدمی میں سال کے کسی اتوار یا کسی اہم دن کی چھٹی کے موقع پر والدہ اور میرے درمیان سے دھیرے دھیرے گزرتے تھے، اور ہم بھی سست چل رہے ہوتے تھے، مگر وہ ہم سے زیادہ سست اپنے کوٹ میں لپٹے ہر مرتبہ اپنی چھڑی محتاط انداز میں ٹیکتے، اور وہی جو بولنا چاہتے تو ہر بار ساکت کھڑے ہو کر اپنے مصاحبین ارد گرد جمع کر لیتے۔ مگر اب وہ تیر کی طرح سیدھے کھڑے تھے، سنہرے بٹن والی نیلی کسی ہوئی وردی میں جیسے بینک کے نوکروں کی ہوتی ہے۔ ان کی جیکٹ کے کھڑے کالر ان کی دوہری ٹھوڑی کو نمایاں کر رہے تھے، اور گہری بھووں کے نیچے اس سے بھی گہری آنکھیں چوکنا اور داغ دینے والی تھیں۔ ان کے سفید بال جو بکھرے رہتے تھے اب چمپئی اور سلیقے سے کڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی سنہرے تغرے والی ٹوپی کمرے کے تقریباً باہر صوفے پر بنی کھونٹی پر پھینکی، اور اپنے لمبے کوٹ کو پیچھے پھینکتے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے سنجیدہ ترین چہرے کے ساتھ آگے بڑھ کر گریگر کے سر تک آ گئے۔ گریگر کو کوئی اندازہ نہیں تھا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں غیر معمولی حد تک اوپر اٹھایا اور گریگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے جوتے کا تلا کتنا بڑا ہے، مگر یہاں ٹھہرا نہیں کہ اپنی تبدیلی کے پہلے دن ہی وہ ان کی قوت سے جان گیا تھا، سو وہ وہاں سے سرک گیا، مگر پھر یہ دیکھ کر رک گیا والد بس تھوڑا ہی آگے بڑھے ہیں۔ پھر کافی دیر وہ بنا کسی فیصلہ کن قدم کے کمرے بھر میں یوں ہی گھومتے رہے، اور اس دوران گریگر اس ڈر سے زمین پر رہا کہ والد دیوار یا چھت پر چڑھنے کو بہت بدتمیزی مانیں گے، مگر وہ زیادہ دیر یوں کمرے میں رینگ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب والد ایک قدم اٹھاتے اسے متعدد اٹھانے پڑتے، اور اس کا سانس ابھی سے پھول رہا تھا۔ وہ پہلے بھی جلدی ہاپ جانے والوں میں تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولے کمرے میں ایسے لڑکھڑاتا پھر رہا تھا کہ اس کی توانائی کچھ نہ کچھ بچی رہے۔ وہ اپنی بے توجیہی میں فرار کا بھاگنے کے سوا کوئی طریقہ نہ پاتا تھا، اور بھول چکا تھا کہ دیوار میسر ہے۔ کمرے کا فرنیچر ان کے راستے کی رکاوٹ تھا، کونے جگہ جگہ نکلے ہوئے تھے۔ پھر اچانک اس کے پاس کوئی شے لڑکتی ہوئی آئی جو اسے ماری گئی تھی۔ وہ سیب تھا۔ اس کے فوراً بعد دوسرا بھی آ کر گرا۔ گریگر خوف سے جم گیا۔ اب بھاگنا بیکار تھا کیونکہ والد نے سیبوں سے بمباری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے میز پر رکھے تسلے کے پھلوں سے اپنی جیبیں بھر لیں اور بنا نشانہ بنائے گریگر پر یہ کے بعد دیگرے سے پھینکنے لگے۔ فرش پر یہاں وہاں سیب یوں لڑکتے پھر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے جیسے سنوکر کی سرخ گیندیں۔ انہی میں سے ایک گریگر کی کمر پر دھیرے سے آ کر گرا اور بنا کوئی نقصان پہنچائے لڑک کر فرش پر آ گیا، جبکہ اس کے فوراً بعد بھرپور قوت سے پھینکا ہوا ایک اور گریگر کی پشت میں دھنس کے رہ گیا۔ گریگر نے خود کو وہاں سے ہٹانا چاہا، جیسے یہ اچانک اٹھنے والا جان لیوا درد حرکت کرنے سے کم ہو جائے گا، لیکن ایسا لگا جیسے وہ اس جگہ گاڑ دیا گیا ہے، اور وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہیں پڑا رہ گیا۔ اپنی آخری نگاہ میں اس نے دروازے کو کھلتے اور والدہ کو ان کے زیر جامہ میں باہر دوڑتے دیکھا۔ بہن جو اب چلا رہی تھی، ان کے کپڑے بے ہوشی کے دوران ان کے جسم کو ہوا لگانے کے واسطے اتار چکی تھی۔ وہ گریگر کے والد کی طرف دوڑ رہی تھی، اور راستے میں ہی ان کی ڈھیلی اسکرٹ ان کے پیروں میں آ گئی، جس سے الجھ کر وہ گریگر کے والد پر جا گری، اور اسی لمحے گریگر کی دیکھنے کی صلاحیت موقوف ہو گئی۔ والدہ نے گریگر کی زندگی بخش دینے کی بھیک مانگی۔
فرانز کافکا کی طویل کہانی میٹامورفوسس چیپٹر 3 ترجمہ عمار اقبال۔ گریگر کا مہلک زخم جو ایک ماں سے اس کی جان کھینچ رہا تھا، اور چونکہ کسی نے سیب نکالنے کی جسارت نہیں کی تھی، وہ اس کے ماس میں قابل دید تنبیہ کی مانند گڑا تھا، اور والد کو یاد کرواتا تھا کہ اپنی موجودہ کریہ اور نفرت انگیز صورت میں بھی گریگر اپنا ہے۔ اس سے دشمنوں والا سلوک روا رکھنا ٹھیک نہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کراہت و نفرت کچل کر اسے برداشت کریں، اور بس برداشت کرتے رہیں۔ اگر اس زخم سے گریگر چلنے پھرنے رینگنے سے معذور ہو گیا ہے، اور اسے کونے سے کھانے تک آنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں، دیواروں پر چڑھنے کا تو سوال ہی کیا۔ تو اس کے مطابق اس کی بھرپائی خوب کی گئی تھی، کیونکہ ہر روز شام کے پاس کمرے کا دروازہ جس پر وہ گھنٹوں پہلے نظریں جما لیتا تھا، ذرا دیر کو کھول دیا جاتا، تاکہ وہ اپنے کمرے کی تاریکی سے کسی کو نظر آئے بنا سب کو میز پر روشنی میں دیکھ پائے اور ان کی باتیں سن پائے۔ کسی حد تک ان کی اجازت سے صورتحال پہلے سے خاصی مختلف تھی۔ یہ کوئی پرزور سماجی میل جول نہ تھا۔ اس کے بارے گریگر اکثر چھوٹے ہوٹلوں کے کمروں میں سوچا کرتا اور تھک کر بستر پر ڈھیر ہو جاتا۔ اس وقت زیادہ تر تو بس خاموشی ہی تھی، اور والد اپنی آرام کرسی سے سو چکے تھے۔ والدہ اور بہن کبھی کبھی ایک دوسرے سے بات کر لیتی تھیں۔ والدہ نے جھکے جھکے کسی دکان کے لیے زیر جامے سی لیے تھے، اور بہن نے سیلز گرل کی نوکری کر لی تھی۔ وہ شام میں مختصر نویسی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھ رہی تھی تاکہ آگے اس کی نوکری بہتر ہو سکے۔ کبھی کبھی والد جاگتے اور اس بات سے لاپرواہ ہو کر کہ وہ خوابیدہ تھے، والدہ سے کہتے تم اب تک کڑھائی کر رہی ہو، جس پر والدہ اور والد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ کسی ضد میں والد اپنی نیلی نوکروں والی وردی گھر پہ بھی نہ اتارتے تھے۔ ان کے سونے والے کپڑے کھوٹی پر ٹنگے رہتے، اور وہ وردی پہنے یوں سو رہے ہوتے جیسے وہ ذمہ داری اٹھانے کو بالکل تیار ہیں، اور مالک کی آواز آئے اور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نتیجتاً والدہ اور بہن کی تمام تر تدابیر کے باوجود وردی، جو نئی تو پہلے بھی نہ تھی، مزید گندی ہو گئی۔ گریگر اکثر پوری شام اس ہی گندی وردی کے سنہرے بٹن دیکھتے گزار دیتا تھا، جنہیں چمکا لیا گیا تھا، جن میں بڑے میاں پرسکون نہ ہونے کے باوجود گہری نیند سوتے تھے۔ 10 بجتے ہی والدہ ان کو بہلا پھسلا کر بستر تک بھیجتی کہ یہاں وہ آرام سے نہیں سو پائیں گے، اور ان کو صبح 6 بجے نوکری پر جانے کے لیے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مگر اپنی ضد میں جسے نوکری نے مزید پختہ کر دیا تھا، وہ کچھ دیر اور میز پر ہی رہنے پر تلے رہتے، جبکہ انہیں ہر بار نیند آ جاتی، اور بہت مشکل سے ان سے کرسی لے کر انہیں بستر دیا جاتا۔ تب چاہے والدہ اور بہن انہیں کتنا ہی بہلا لیں، وہ پونے گھنٹے تک اپنا سر دھیرے دھیرے ہلاتے رہتے اور آنکھ بند کیے وہیں پڑے رہتے۔ والدہ انہیں آستین سے کھینچتی اور ان کو کان میں بہلائی دیتی۔ بہن بھی اپنا کام چھوڑ کر والدہ کی مدد میں لگ جاتی، مگر والد پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ ان بہلاووں کے بعد اپنی کرسی میں مزید دھس جاتے، اور تبھی آنکھ کھولتے جب والدہ اور بہن انہیں بغلوں سے اٹھا رہے ہوتے۔ وہ آگے پیچھے دونوں خواتین کو دیکھتے اور عادتاً کہتے یہ ہے زندگی، یہ ہے میرے بڑھاپے کا سکون، اور دونوں کو ہٹا کر اس مشقت سے اٹھتے جیسے کرسی سے بستر تک کا سفر دشوار ترین ہو۔ کمرے تک والدہ اور بہن کو ساتھ آنے دیتے اور پھر ان کو بھیج کر خود ہی آگے بڑھتے۔ والدہ اپنی سلائی کڑھائی کا سامان رکھ دیتی اور بہن اپنا قلم رکھ کر مزید مدد کرنے دوڑ پڑتی۔ اس مشقت تلے دبے مصروف خاندان کے پاس گریگر کے لیے پریشان ہونے کا وقت ہی کہاں بچتا تھا۔ گھرداری مختصر سے مختصر ہوتی جاتی تھی، نوکرانی کو نکال دیا گیا تھا، اور موٹے موٹے کاموں کی خاطر سفید بالوں والی کوئی بڑی سی عورت گھر آنے لگی تھی۔ باقی چیزیں والدہ نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اپنی کڑھائی کے علاوہ بھی ایسا ہو چکا کہ گھر کے کئی ایسے زیورات فروخت کرنے کی نوبت آئی جنہیں تہواروں اور دعوتوں میں والدہ اور بہنیں بڑے ناز سے پہنا کرتی تھی۔ یہ بھی گریگر کو شام میں ہونے والی اس گفتگو سے پتہ چلا جو ان کی قیمتوں پر ہو رہی تھی۔ مگر سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ اپارٹمنٹ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔
جو اب ان کی استطاعت سے کافی زیادہ تھا، اور گریگر کو کہیں منتقل کرنا بھی تقریباً ناممکن تھا۔ مگر گریگر کو کلی طور پر اس بات کا ادراک تھا کہ معاملہ اس کی منتقلی کا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو بآسانی کسی ڈبے میں چھید کر کے کی جا سکتی ہے۔ اصل مسئلہ اس یقین کا ہے جو خاندان کو اپنی ایسی تباہی کا ہو چلا ہے جیسی ان کے جاننے والوں اور رشتہ داروں نے تصور بھی نہ کی ہوگی۔ دنیا کے ان غریبوں سے جو توقعات تھیں اب بمشکل پوری کی جا رہی تھی۔ والد صبح بہن کے افسران کو ناشتہ دیتے اور والدہ اجنبیوں کے زیر جامے بنانے میں صرف ہوتی، اور بہن کو گاہک اس کی ایڑیوں پر رکھتے تھے۔ خاندان میں اب مزید برداشت نہیں بچی تھی۔ گریگر کی پشت کا زخم پھر ہرا ہوا، اور جب والدہ اور بہن والد کو بستر کے سپرد کر کے پلٹی، اپنا اپنا کام چھوڑا، رخسار سے رخسار ملا کر بیٹھ گئی۔ اب والدہ گریگر کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گی، دروازہ بند کر دو گریگ۔ گریگر کو اندھیرے میں دھکیل کر دونوں خواتین پھر اپنے آنسو میں لائیں گی، یا خشک آنکھوں سے میز کو دیکھتی رہیں گی۔ گریگر اپنے دن رات بنا کسی نیند کے گزارتا۔ اس نے اکثر تصور کیا کہ اس بار دروازہ کھلتے ہی وہ خاندان کے معاملات پہلے کی طرح اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اس کو عرصے بعد مالکان کا خیال آیا، اور ماتحتوں کے احمق ترین نگران یاد آئے۔ دوسرے کاروبار سے 2-4 دوست، ایک صوبائی عورت، ایک خوشگوار یاد ٹوپیوں کی دکان پر کیشیئر لڑکی جسے وہ سنجیدگی مگر بہت غیر نمایاں سنجیدگی سے قریب کر رہا تھا۔ وہ تمام ایک ساتھ اسے اجنبی اور آشنا صورتوں میں یاد آئے، مگر اس کے اور اس کے گھر والوں کے مددگار بننا تو کجا وہ میسر ہی نہیں تھے۔ پر اسے ان کے غائب ہونے کی خوشی تھی، اور وہ خاندان کی پرواہ کیسے کرتا کہ وہ اپنی طرف سے ان کی بڑھتی لاپرواہی پر کڑ رہا تھا۔ چاہے اس کے گمان میں ایسا کچھ نہ ہو جو کھانے کا اسے من ہو، پھر بھی وہ منصوبے بناتا رہتا کہ نعمت خانے سے اپنا حق کیسے لے سکتا ہے، چاہے اسے بھوک ہو یا نہ ہو۔ یہ خیال کیے بنا کہ گریگر اب کیسے خوش ہوگا، اس کی بہن دکان جاتے ہوئے کھانے کو کچھ نہ کچھ اس کی طرف اچھال جاتی، اور شام کو یہ دیکھے بنا کہ کھانا کھا لیا گیا ہے یا جوں کا توں پڑا ہے، ایک ہی جھاڑو میں اسے اٹھا پھینکتی۔ کمرے کی صفائی کا کام جو اب وہ شام میں کیا کرتی تھی، اس سے زیادہ عجلت میں ہو نہیں سکتا تھا۔ دیواروں پر گرد اٹھی تھی، فرش پہ کوڑا کرکٹ بکھرا تھا۔ پہلے پہل گریگر اپنی بہن کے آنے پر سب سے گندے کونے میں احتجاج کے سے انداز میں جا کھڑا ہوتا، مگر ہفتوں کھڑا ہی رہتا، اور بہن کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ پاتا۔ وہ بھی اتنا ہی کچرا دیکھ سکتی تھی جتنا گریگر، مگر اس نے دیکھ کر اس نزاکت سے جانے دیا جو اس کے لیے بالکل نئی تھی، اور اب پورا خاندان ہی اس میں مبتلا تھا۔ وہ اس بات کا خاص دھیان رکھتی کہ گریگر کے کمرے کی صفائی اس ہی کے ذمہ رہے۔ ایک مرتبہ والدہ نے گریگر کے کمرے کی صفائی مکمل کر دی تھی، جو وہ پانی کی 2 بالٹیوں سے ہی کر پائیں، جن کے سبب فرش بہت گیلا رہا، اور نمی کے باعث کئی روز تک گریگر ڈھیلا، بے خبر، نیم بے ہوش پڑا رہا۔ مگر اس غلطی کی سزا والدہ کو اس ہی شام مل گئی تھی جب گریٹ بھاگتی ہوئی گریگر کے کمرے سے نکلی تھی، اور والدہ پر اس کا ہاتھ اٹھنے تک برس پڑی تھی۔ اسے رونے کا دورہ پڑا تھا، اور والدین اسے دیکھ کر ہکا بکا تھے، اور پھر وہ الجھ گئے۔ والد جو بھی آرام کرسی سے اٹھے تھے، والدہ کی طرف مڑ کر بولے کہ اب کمرے کی صفائی کا کام گریٹ سے کوئی نہیں لے گا، اور پھر بائیں طرف مڑ کر گریٹ سے کہنے لگے، اب اس کمرے کی صفائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدہ ان کے جذبات کو اپنے پیچھے چھپا رہی تھی جب گریٹ گریا ازاری کی تھکن اپنی ننھی ننھی کلائیاں میز پر مار کر اتار رہی تھی۔ اس دوران گریگر غصے میں بن بناتا رہا کہ کسی کو کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے اس تماشے سے نجات دلوانے کا خیال کیوں نہیں آتا، لیکن اپنے روزمرہ سے اس کی بہن کے تھک کر گریگر کا پہلے جیسا خیال نہ رکھنے اور اس کی جگہ والدہ کے نہ لینے کے باوجود گریگر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اب صفائی والی بڑھیا تھی۔ یہ بوڑھی بیوہ اپنی انہی ہڈیوں کے دم پر زندگی کی بدترین مشکلات کا سامنا کر چکی تھی۔ گریگر سے کچھ خاص خوفزدہ نہ تھی۔ بنا کسی تجسس کے اس نے ایک روز اتفاقاً گریگر کا کمرہ کھول لیا تھا۔ گریگر کو دیکھ کر جو چوک کے ادھر ادھر بھاگنے کی سعی لا حاصل میں تھا، جب کوئی اس کا پیچھا بھی نہ کر رہا ہو، وہ پیٹ پہ ہاتھ باندھے اپنی جگہ کھڑی اسے گھورتی رہی۔ اس کے بعد سے وہ چوری چھپے روز ایک آدھ بار گریگر کا دروازہ کھول کر اسے دیکھ جاتی۔ وہ کبھی کبھی اس سے
اس انداز میں مخاطب بھی ہو لیتی جو اس کے مطابق دوستانہ تھا، جیسے ادھر آ بڈھے کیڑے، یا پھر دیکھو دیکھو بوڑھا مکوڑا دیکھو۔ گریگر اس تخاطب کو خاطر میں نہ لاتا اور یوں پڑا رہا تھا جیسے دروازہ کھلا ہی نہ ہو۔ اس بوڑھی عورت کے اپنی مرضی سے بار بار جھانکنے کے علاوہ بھی انہوں نے روزانہ کمرے کی صفائی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ ایک صبح جب کھڑکی پر ویسے ہی بارش برس رہی تھی جو شاید باہر کی آمد بتا رہی تھی، اس کی اسی یک طرفہ گفتگو کے دوران گریگر اس پر یوں پلٹ پڑا جیسے حملہ کرنے کو ہے، مگر اس نے ڈرے بنا نزدیک رکھی کرسی اٹھائی۔ اب کرسی اٹھائے اور منہ کھولے گریگر کے سامنے کھڑی تھی، اور اس انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ منہ تب ہی بند ہوگا جب وہ کرسی گریگر کی پشت پر دے مارے گی۔ اس سے آگے نہیں، اس نے گریگر سے کہا۔ گریگر واپس گھوما اور اس نے کرسی آرام سے نیچے رکھ دی۔ گریگر اب کچھ نہ کھاتا تھا، بس کبھی کھیل کرنے کو اپنے کھانے سے لقمہ بھر گھنٹوں منہ میں لیے بیٹھا رہتا تھا اور پھر اسے اکتا کر پھینک دیتا۔ اول اسے لگا کہ یہ سب اس اداسی کے سبب ہے جو اس پر کمرے کی حالت کی وجہ سے طاری ہے، مگر اس کا مداوع جلد ہو گیا کہ اب لوگ کبھی کبھار گھر کی وہ اشیاء وہاں پھینک دیتے جن کا گھر میں کوئی کام نہ ہوتا تھا اور کہیں رکھی نہ جا سکتی تھی۔ اب تک ایسی کئی چیزیں کمرے میں آ چکی تھی، اور اب جب کہ وہ گھر کا ایک کمرہ 3 کرایہ داروں کو دے چکے تھے، یہ عذاب جن کی داڑیاں گریگر نے دروازے کی دراڑ سے دیکھی تھی، صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے، نہ صرف اپنے کمرے میں بلکہ پورے گھر میں، اور خاص کر رسوئی میں جہاں انہیں ایسا ویسا کچھ بھی منظور نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لائے تھے، سو گھر کی بہت سی چیزیں اضافی ہو گئی تھی جو نہ تو قابل فروخت تھی، نہ ایسی جنہیں پھینک دیا جاتا، سو وہ اس کمرے میں ڈال دی جاتی۔ یہاں تک کہ خاکدان اور رسوئی کا پرانا کچرے دان تک کام کرنے والی کبھی کبھی کچھ گریگر کے کمرے میں اچھالتی گزر جاتی، اور خوش قسمتی سے اب تک گریگر ہاتھ اور وہ مخصوص شے دیکھ لیتا۔ شاید صفائی کرنے والی کی نیت کبھی وقت اور موقع ملنے پر کمرے کی صفائی کرنے یا سب سامان باہر اٹھا کر پھینکنے کی رہی ہو، مگر حقیقت میں تو سب وہیں تھا جہاں پھینکا گیا تھا۔ جب تک گریگر ان کے درمیان سے جگہ بناتا، ان کو سرکاتا، گزر نہ جاتا، اول تو اسے ایسا مجبوراً کرنا پڑا کہ کمرے میں رینگنے تک کی گنجائش نہیں تھی، مگر بعد میں ایسا کرنے میں مزہ آنے لگا، چاہے کئی بار ایسا کرنے کے دوران وہ ہانپ کر رہ گیا اور گھنٹوں جنبش بھی نہ کر پایا۔ کرایہ داروں کے میز پر ہی ناشتہ کرنے کے سبب دروازہ اب کم ہی کھلتا، مگر اب بند دروازے سے گریگر کو کوئی شکایت نہ تھی، اور اب تو وہ کھلے دروازے کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ایک مرتبہ صفائی کرنے والی دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ گئی اور کرایہ دار شام کے کھانے پہ اس ہی میز پر اپنے دسترخوان بچھا کر چھری چمچے نکال کر بیٹھ گئے جس پر گریگر کے والدین اور بہن بیٹھا کرتے تھے۔ روشنی بھی تھی، تبھی دروازے سے والدہ بہت سا گوشت اور ان کے پیچھے بہن آلو سے بھرا برتن لے کر آئی۔ کھانے سے بہت بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کرایہ دار کھانے سے پہلے جائزہ لینے کے انداز میں پلیٹوں پر جھکے، اور ان میں سے ایک نے جو درمیان میں بیٹھا تھا اور سب میں زیادہ معزز معلوم ہوتا تھا، پلیٹ ہی میں موجود گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اندازہ لگایا کہ وہ گل چکا ہے یا دوبارہ رسوئی میں بھجوانے والا ہے۔ اس کے مطمئن ہونے پر والدہ اور بہن نے، جو اب تک متجسس نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں، سکھ کا سانس لیا اور ان کی مسکراہٹ بحال ہوئی۔ خاندان خود رسوئی میں کھانا کھاتا، جہاں آنے سے پہلے والد کمرے کا ایک چکر لگاتے اور وہ تینوں احتراماً کھڑے ہو کر کچھ بڑبڑاتے، اور والد کے جاتے ہی خاموشی سے اپنے کھانے میں مصروف ہو جاتے۔ باقی آنے والی تمام آوازوں میں جس آواز نے گریگر کو سب سے زیادہ تنگ کیا تھا، وہ کھانے کے دوران ان کے دانتوں کی تھی، کہ جیسے اسے باور کرایا جا رہا ہو کہ انسان کو کھانے کے لیے دانت چاہیے ہوتے ہیں، سو حسین ترین جبڑا بھی بنا دانتوں کے فضول ہے۔ مجھے واقعی بھوک لگی ہے، گریگر نے خود سے کہا، مگر ان چیزوں کی ہرگز نہیں جو یہ ٹھونس رہے ہیں، اور میں یہاں مر رہا ہوں۔ اسی شام گریگر کو کافی عرصے بعد رسوئی سے وائلن کی آواز آئی۔ کرایہ دار کھانا کھا چکے تھے اور درمیان والے نے اخبار اٹھا لیا اور ایک ایک صفحہ ان دونوں کو بھی دے دیا تھا۔ اب وہ سب ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وائلن کی مدھر آواز پر سب چوکنے ہو کر دبے پاؤں دروازے تک آئے اور ایک دوسرے سے لگ کے کھڑے ہو گئے۔ شاید انہیں سن لیا گیا، کیونکہ والد کی آواز آئی، شاید مہمان پریشان ہو رہے ہیں، بند کرو اسے۔ مگر اس کے برعکس انہوں نے کہا،
کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ نوجوان خاتون باہر تشریف لے آئیں اور یہاں بہتر ماحول میں وائلن بجائیں۔ والد نے یوں شکریہ ادا کیا جیسے وائلن وہ بجا رہے تھے۔ وہ افراد واپس اپنی جگہ پلٹ کر انتظار کرنے لگے اور کچھ ہی دیر بعد والد، والدہ اور بہن بھی آ گئی۔ والدہ کے ہاتھ میں کاغذات تھے جن پر موسیقی کی دھنیں رہی ہوں گی اور والد کے پاس اسٹینڈ۔ بہن کے ہاتھ میں وائلن تھا۔ بہن سب کچھ ٹھیک کرنے میں لگ گئی اور والدین جو پہلی بار گھر کرائے پر دینے کے باعث ضرورت سے زیادہ اخلاقیات برت رہے تھے، اپنی ہی کرسیوں میں بیٹھنے سے شرما رہے تھے۔ والد صاحب دروازے سے ٹیک لگا کر اپنا بازو اپنی وردی کے بٹنوں میں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور والدہ نے وہ کرسی تشکر سے قبول کر لی جو ان میں سے ایک نے انہیں پیش کی تھی، اور چونکہ کرسی وہیں رکھی رہی جہاں رکھی گئی تھی، وہ دوسرے کنارے بیٹھی اپنی بیٹی کو سنتی رہیں۔ دونوں طرف سے والد اور والدہ کی نظریں بہن کے ہاتھوں کی انگلیوں پر تھیں۔ جب اس نے وائلن کے تار چھیڑے اور اس دھن پر گریگر بھی مست ہو کر ذرا آگے تک آ گیا۔ اس کا سر کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ وہ سوچتا کہ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ پہلے اسے اپنی اس ہی پرواہ پر مان تھا، اور ٹھیک اس ہی سبب اسے اس وقت چھپے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ کمرے میں جمی گرد کے باعث جو اس کی ہلکی سی جنبش پر بھی اڑتی تھی، اس کی پشت مکمل گرد سے اٹی تھی اور کناروں پر جھاڑ جھنکار اور باسی کھانا اٹکا ہوا تھا، اور ارد گرد کے ماحول میں اس کی ایسی انفرادیت اسے ہرگز وہاں پڑا رہنے یا صاف قالین پر رینگنے کی اجازت نہ دیتی تھی جیسا کہ وہ پہلے کرتا تھا۔ اپنی اس درگت کے باوجود اسے کمرے کے شفاف فرش پر آگے کھسکنے میں کوئی جھجک نہ تھی، اور وہ تینوں گریٹ کے پیچھے اس کی ضرورت سے زیادہ نزدیک کھڑے موسیقی کے کاغذات پر جھک کر کچھ دیکھ رہے تھے، جس سے گریٹ الجھن میں آئی اور وہ پرے ہو کر کھڑکی کے پاس آپس میں کچھ خسر پسر کرنے میں مگن ہو گئے۔ والد کی نظریں ان کی ایک ایک جنبش پر تھیں۔ اب یہ واضح تھا کہ ان کی ایک حسین لڑکی سے وائلن کی خوبصورت دھن سننے کی توقع پوری نہ ہوئی تھی، اور اب وہ اخلاقاً ہی اپنا سکون برباد کروا رہے تھے، اور جس طرح اپنے نتنوں سے وہ سگار کا دھواں نکال رہے تھے، اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ الجھ رہے ہیں۔ بہن اب تک بہت عمدہ وائلن بجا رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اداسی سے اگلی طرف دیکھا۔ گریگر مزید آ کے کھسکتا آ رہا تھا، اپنی گردن اس امید پر فرش کے ساتھ لگائے کہ شاید بہن کی نظر اس سے مل جائے۔ کیا وہ ایسی بلا تھا جن پر موسیقی سحر طاری کر دیتی ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کو مدتوں سے یہی مطلوب تھا۔ وہ مصر تھا کہ ان کے سامنے سے گزر کے اپنی بہن تک جائے اور اس کا لباس پکڑ کر اس سے کہے وہ اب بھی اس کے کمرے میں وائلن بجانے آ سکتی ہے، کیونکہ ان میں اس کے آرٹ کا کوئی قدردان نہیں ہے۔ وہ اب اس کے کمرے سے جانے کی خواہش تا دم مرگ نہیں کرے گا۔ اس کی بہانہ صورت پہلی بار کسی کام آئی ہے۔ وہ کمرے کے دونوں دروازوں پر پہرا دینا چاہتا تھا اور گھس پیٹیوں کو کاٹ بھگانا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن ایسے رہنے پر مجبور نہیں ہو۔ اس کی مرضی ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ بہن اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر کان اس تک لائے اور وہ اسے بتائے کہ اس نے اسے محافظت خانے بھیجنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اگر یہ مصیبت آڑے نہ آتی تو وہ کرسمس پر یہ خوشخبری اس سب کو سناتا۔ کیا کرسمس آ کر گزر بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس وضاحت کے بعد بہن رو پڑتی اور وہ اونچا ہو کر اس کی گردن پر بوسہ دیتا، جسے وہ تب سے کھلا چھوڑنے لگی ہے جب سے نوکری پر جا رہی ہے۔ سامسا صاحب، ان میں سے ایک نے گریگر کے والد کو پکارا۔ اس کی انگلی دھیرے دھیرے آگے سرکتے گریگر کی طرف تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا۔ وائلن خاموش ہو گیا۔ درمیان والے نے مسکرا کر اپنا سر ہلایا، پھر گریگر کی طرف دیکھا۔ گریگر کو بند کرنے سے زیادہ والد کو انہیں مطمئن کرنا ضروری لگا، حالانکہ وہ بظاہر مطمئن لگ رہے تھے اور وائلن سے زیادہ گریگر کی موجودگی میں دلچسپی لے رہے تھے۔ والد انہیں انہی کی جگہ دھکیلنے لگے اور گریگر کو اپنے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگے، اور ان تینوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ نہ جانے والد کے ایسا کرنے پر یا اس اطلاع پر جو ان کو ابھی ملی کہ ان کی اب تک یہاں رہائش کے دوران کے ساتھ گریگر جیسا پڑوسی بھی تھا، انہوں نے والد سے وضاحتیں مانگی، ہاتھ لہرا لہرا کر اپنا مدعا بیان کیا اور اپنی داڑھیوں کو الجھن کے اظہار میں کھجایا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس دوران بہن پر اچانک نازل ہونے والی تنہائی نے اسے جذباتی کر دیا۔
اور وائلن اور اس کی چھڑی کو یوں ہی ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو گھورتی رہی جیسے اب تک بجا رہی ہو۔ پھر وہ یکدم اٹھی، وائلن اور چھڑی والدہ کی گود میں پھینک کر کرایہ داروں سے پہلے کمرے میں پہنچ کر ان کے بستر مہارت سے لگانے لگی۔ والد اب تک پریشانی کے عالم میں مہمانوں کی عزت بھول کر ان کو کمرے میں دھکیلنے کی کوشش میں تھے، جس کا اب کوئی فائدہ نہ تھا، اور دروازے پر پہنچ کر تیسرے والے نے اپنا پاؤں پٹک کر یہ سب روکا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس نے والد اور والدہ کو باری باری دیکھتے کہا، کہ گھر اور خاندان کی اس ناگفتہ حالت کو دیکھنے کے بعد میرا یہاں رہنا ممکن نہیں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں فرش پر تھوکا۔ جتنے دن میں نے یہاں گزارے ان کی میں کوئی قیمت ادا نہیں کروں گا، بلکہ سوچوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی ہے یا نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو کر آگے تاکنے لگا جیسے کسی کا منتظر ہو، اور فوراً ہی باقی دونوں کہنے لگے، ہم بھی، اور پھر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ والد کسی نہ کسی طرح اپنی کرسی تک پہنچے اور وہاں ڈھیر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ رات کی نیند میں انگڑائی لے رہے ہوں، مگر ان کا شدت سے ہلتا سر بتا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ گریگر اب تک اس ہی مقام پر پڑا تھا جہاں اسے دیکھا گیا تھا۔ اس بھوک میں، اس نا امیدی اور اپنے منصوبے کی ناکامی نے اسے شل کر دیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ جلد اس پر عذاب ٹوٹنے والا ہے۔ وہ منتظر تھا۔ وہ تب بھی نہیں چونکا جب والدہ کی گود سے وائلن جھن کر کے گرا۔ پیارے والدین، بہن نے میز پر ہاتھ مار کے خاموشی توڑی۔ ایسے تو نہیں چل سکتا۔ شاید آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے، مگر میں سمجھ رہی ہوں۔ میں اب اس حیوان کے آگے اپنے پیارے بھائی کا نام نہیں لوں گی، اور بس اتنا کہوں گی کہ ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سے انسانیت کے ناطے جتنا بن پڑا ہم اس سے زیادہ کر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ہم پر ذرا تنقید نہیں کر سکتا۔ والدہ جو کھانسی کے باعث بول نہیں پا رہی تھی، اپنا ہاتھ اپنے منہ پر اور آنکھوں میں دیوانگی سجائے بس دیکھ رہی تھی۔ بہن نے ان تک پہنچ کر ان کی پیشانی چومی اور والد کو اس کے الفاظ سے کچھ سجھائی دیا۔ وہ اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹوپی کے تغرے سے کھیلتے ہوئے بار بار گریگر کو دیکھتے رہے جو وہیں ساکت پڑا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہن نے اب والد سے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کیونکہ والدہ کو اپنی کھانسی کے دورے کے سبب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ آپ دونوں کو مار رہا ہے، میں سمجھ رہی ہوں۔ جب لوگوں کو اتنی مشقت سہنی پڑے جتنی ہم سہتے ہیں تو وہ بھی اسے گھر میں برداشت نہ کریں۔ میں اب ایسے ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اور پھر ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس نے والدہ کا چہرہ بھگا دیا۔ بیٹا، والد نرمی سے بولنے لگے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس نے اپنے کندھے اس خجالت سے اچکائے جو اس کی پچھلی خود اعتمادی کے برعکس رونے کے دوران اس نے حاصل کی تھی۔ اگر وہ ہمیں سمجھ سکتا، والد نے نیم سوالیہ انداز میں کہا، اور بہن نے اپنی ہچکیوں کے دوران پوری توانائی سے اپنا ہاتھ ہلا کر اس امکان کو رد کیا۔ اگر صرف وہ ہمیں سمجھ سکتا، والد نے آنکھیں بند کر کے غیر ممکن ہونے کے الزام کو جذب کرتے ہوئے اپنی بات دہرائی، تو اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا ممکن بھی ہوتا، مگر اب اس سے جان چھڑائیے، بہن چیخی۔ یہی واحد حل ہے کہ آپ اس کے گریگر ہونے کے تصور سے جان چھڑائیں۔ ہم سب بدقسمتی سے اب تک اسی کو حقیقت مانتے رہے، مگر وہ گریگر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر گریگر ہوتا تو بہت پہلے بھانپ جاتا۔ انسانوں کے درمیان ایسے حیوان کی زندگی ممکن نہیں ہے، اور خود ہی کہیں چلا جاتا تو ہمیں جینے میں دقت نہ ہوتی، اور ہم اس کی عزت اور محبت کرتے جیتے رہتے، مگر یہ جانور ہم پر قابض ہے۔ اس نے ہمارے کرایہ دار بھگا دیے ہیں، بہت جلد سارا گھر اس کا ہوگا اور ہم گلی میں پڑے ہوں گے۔ دیکھیں والد، وہ پھر ہل رہا ہے۔ وہ اچانک گریگر کی طرف اشارہ کر کے چلائی اور یوں اپنی ماں کو چھوڑ کر دوڑی آئی جیسے اس کا گریگر سے خوف والد سے اس کی محبت پر حاوی ہو، اور والد کے پیچھے آ چھپی۔ والد جو اس کی چیخ پر جذباتی ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر اس کا بچاؤ کرنے لگے، مگر گریگر کا کسی کو، اور خاص کر گریٹ کو، کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ تو بس اپنے کمرے کی طرف پلٹنے کی خواہش میں اپنے مفلوج بدن کو اپنے سر کی مدد سے گھما رہا تھا اور اسے ایک طرف بار بار جھٹک رہا تھا۔ کئی بار زمین پر اپنا سر پٹک کے اس نے
ارد گرد دیکھا اس کی نیک نیتی سمجھ لی گئی تھی، اور اب سب اسے افسوس اور خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ والدہ اپنی آنکھیں اور ٹانگیں سختی سے بند کیے پڑی تھیں، والد کرسی پر اور بہن ان کی گردن میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی۔ اب شاید میں خود کو کمرے کی طرف گھما پاؤں، گریگر نے کہا اور ایک بار وہی عمل دہرایا۔ اس کوشش میں وہ بار بار ہانپ کر رک جاتا، کوئی اسے کچھ کہہ نہیں رہا تھا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ کمرے کی طرف گھوم چکا تو آگے بڑھنے لگا۔ اسے یہاں سے کمرے تک کے فاصلے پر حیرت ہوئی کہ اتنی کمزوری میں وہ پہلے اتنا فاصلہ کیسے طے کر گیا۔ کمرے کے اندر رینگ جانے کی کوشش میں اسے دھیان ہی نہیں رہا کہ پیچھے سے نہ کسی کے رونے کی آواز آئی نہ کچھ اور۔ کمرے میں پہنچ کر ہی اس نے اپنی گردن کو ذرا گھمایا جو اب اکڑ چکی تھی، اور دیکھا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں بدلا، صرف بہن اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ماں کے سامنے سے گزر گئی۔ وہ بمشکل ہی مکمل کمرے میں آ پایا ہوا کہ دروازہ پوری قوت سے بند ہوا اور گریگر اپنے پیچھے مچنے والی اس تباہی پر ہکا بکا رہ گیا، ایسا کہ اس کا بدن سکڑ کر رہ گیا۔ یہ اس کی بہن تھی جو ایسی اجلت میں تھی۔ وہ کھڑی ہوئی، منتظر رہی اور پھر آگے کو ہوئی۔ گریگر نے اب تک اسے نہیں سنا تھا۔ آخر کار وہ چلائی اور اس نے دروازے کے تالے میں چابی گھما دی۔ اب کیا؟ گریگر نے اپنے آپ سے پوچھ کر ارد گرد تاریکی میں دیکھا۔ اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ اب وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی اسے کوئی حیرت نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس وہ اس بات پر حیران تھا کہ ان کمزور ٹانگوں کے بل وہ اتنا بھی کیسے رینگتا پھرا۔ درد تو اس کے تمام بدن میں رہتا تھا، مگر ٹانگوں کے بارے میں اسے خاص احساس تھا کہ وہ رفتہ رفتہ جواب دیتی جا رہی ہیں اور جلد بالکل مفلوج ہو جائیں گی۔ اس کی کمر میں دھسا سیب اور اس کے ارد گرد جمی گرد کا اسے کم ہی احساس تھا۔ اسے اپنے خاندان کا خیال اور محبت یاد تھے، اور غائب ہو جانے کے بارے میں وہ خود اپنی بہن سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ رات 3 بجے تک انہی ملے جلے جذبات میں رہا، اور اب جب کھڑکی میں پاؤں پھٹنے کو تھی، اس کی گردن بنا چاہت مکمل ڈھلک گئی اور نتنوں میں موجود آخری سانس بھی آزاد ہوئی۔ صبح سویرے صفائی کرنے والی آئی اور اپنی توانائی میں سب دروازے کھٹکا گئی، ایک دم اسی انداز میں جس سے اسے لوگوں نے منع کیا تھا۔ اس کے آ جانے پر گھر میں کسی کا سونا غیر ممکن تھا۔ گریگر کے پاس اپنے معمول کے چکر میں اس نے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ وہ سمجھی کہ گریگر بس خفگی کا ناٹک کرنے کو ایسے پڑا ہے، اور اس نے سمجھنے کا مکمل ناٹک کیا اور اپنے لمبے جھاڑو سے دروازے پر کھڑے رہ کر اسے گدگدایا۔ جب کچھ نہ ہوا تو اس نے غصے میں وہی جھاڑو ذرا زور سے گریگر کو چبویا، اور اب بھی کوئی حرکت نہ پا کر وہ چوکنی ہو گئی، اور حقیقت کا پتہ چلتے ہی اس نے اپنے دیدے پھاڑ کر سیٹی بجائی اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے کو چوپٹ کھول کر چلانے لگی، آؤ آؤ دیکھو اس کا کام ہو گیا، وہ یہاں بجھا پڑا ہے۔ سامسا جوڑا اپنے بستر میں اٹھ بیٹھا اور بات سمجھنے سے پہلے اس نے صفائی والی کے خود پر قابو پایا، مگر پھر محترم اور محترمہ سامسا بستر کے ایک ایک کونے سے اتر کر کمرے تک آئے۔ وہ اس حالت میں گریگر کے کمرے تک آئے کہ جناب سامسا کے کاندھوں پر بستر کی چادر اور صاحبہ رات کے لباس میں تھی۔ اسی دوران گریڈ بھی آ گئی۔ وہ مکمل لباس میں تھی، جیسے تمام رات سو نہ سکی ہو۔ اس کا چہرہ بھی یہی بتاتا تھا۔ مر گیا؟ سامسا صاحبہ نے نوکرانی سے سوال کیا، جبکہ وہ خود بڑھ کے دیکھ سکتی تھی اور سمجھ سکتی تھی۔ مجھے یہی لگتا ہے، اس نے جواب دیا، اور ثبوت کے طور پر گریگر کو جھاڑو سے اچھا خاصا سرکا دیا۔ صاحبہ نے ایسی حرکت کی کہ جیسے بڑھ کے جھاڑو روک لیں گی، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اب ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، سامسا صاحب نے کہا۔ اس نے اپنے سینے پر اشارے سے سلیب کا نشان بنایا اور تینوں عورتوں نے بھی یہی کیا۔ گریڈ، جس کی نظریں ناش سے نہ ہٹ رہی تھیں، کہنے لگی، دیکھو کیسا پتلا دکھتا ہے، جیسے کئی روز سے کچھ نہ کھایا ہو۔ جو غذا یہاں جاتی تھی ویسی ہی واپس آ جاتی تھی۔ گریگر کا جسم بالکل خشک اور زمین سے چپٹا تھا، یوں بھی اب وہ اپنی ٹانگوں پر نہیں تھا۔ سامسا صاحبہ نے گریٹ کو باہر بلایا اور گریٹ پلٹ کر دیکھے بنا کمرے سے نکل آئی۔ صفائی کرنے والی نے دروازہ بند کر کے کھڑکی کھول دی۔ آج صبح ہوا میں تھوڑی تپش تھی،
مارچ بس ختم ہوا ہی تھا. تینوں کرایہ دار کمرے سے نکل کر اپنا ناشتہ طلب کر رہے تھے. صفائی کرنے والی انہیں خاموش کرا کر گریگر کے کمرے میں لے گئی، جہاں وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لاش کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. اتنے میں سامسا صاحب اپنی وردی پہنے باہر نکلے. ان کی ایک طرف ان کی بیوی اور دوسری طرف بیٹی تھی. تینوں ہی کچھ روئے ہوئے سے تھے. جب گریٹ نے اپنے والد کا ہاتھ اپنے چہرے پر دبایا اور والد نے نکل جاؤ ہمارے گھر سے کہتے ہوئے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ درمیان والے نے جھوٹ موٹ مسکرا کر کہا. باقی کے دونوں اپنے ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے رہے، ایسے جیسے کسی جھگڑے کا فیصلہ اپنے حق میں ہونے کے منتظر ہو. میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے سنا، سامسا صاحب جواب دے کر اپنی خواتین تک آ گئے، اور وہ فرش کو یوں گھوڑنے لگا جیسے اپنے ذہن میں آگے پیش آنے والے معاملات طے کر رہا ہو. ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں. اتنا کہہ کر وہ سامسا صاحب کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور انہوں نے بس اپنی آنکھوں سے باہر کی طرف اشارہ کیا، اور کرایہ دار لمبے لمبے ڈاگ بھرتے گھر سے نکل گئے. اس کے پیچھے ہی باقی دونوں بھی اسی طرح تیزی سے چل پڑے، جیسے انہیں خوف ہو کہ سامسا صاحب ان کو ان کے رہنما سے جدا نہ کر دیں. جاتے جاتے انہوں نے اپنے کوٹ اور ٹوپیاں سمیٹیں، چھڑی لی اور سلام کر کے چل پڑے. ایک بے بنیاد شبے پر سامسا صاحب نے تینوں کو اگلی طرف بڑھ کر غائب ہوتے اور پھر دوبارہ نمودار ہوتے دیکھا، اور پھر جتنی انہوں نے کوشش کی سامسا خاندان نے اتنا ہی انہیں رد کیا. اور جب قصائی اپنے سر پر ٹرے لا دے ان سے ملنے اوپر آیا، تب سامسا صاحب نے اپنی خواتین کے ساتھ زینہ چھوڑا، اور ایسے جیسے وہ اپنے گھر واپسی پر بے حد مطمئن ہو. انہوں نے آج کا دن آرام اور چہل قدمی کرنے کو وقف کیا. نہ صرف یہ کہ ان کو کام سے چھٹی ملی تھی، بلکہ انہیں اس کی اشد ضرورت بھی تھی. لہٰذا وہ میز پر بیٹھے اور انہوں نے 3 معذرتی خطوط تحریر کیا. سامسا صاحب نے اپنے سپروائزر کے نام، صاحبہ نے اپنے گاہک اور گریٹ نے اپنے مالک کے نام. اسی دوران صفائی کرنے والی نے آ کر رخصت مانگی کہ اس کا کام ہو چکا تھا. تینوں نے لکھائی کے دوران بس گردن ہلائی، مگر وہ نہ ٹلی. سامسا صاحب نے، جن کی وہ تاحال عزت کرتی تھی، پوچھا کہ اب کیا ہوا، تو وہ یوں مسکراتی رہی جیسے کوئی کارنامہ کیے کھڑی ہو، اور جب تک اس سے صاف پوچھا نہ جائے گا نہیں بتائے گی. اس کے سر میں سجا شتر مرغا پر لہرا لہرا کر صاحبہ کو یوں ہی تنگ کر رہا تھا جیسے کرتا آیا تھا. اچھا بھائی، اب چاہیے کیا تم کو؟ صاحبہ نے تنگ آ کر پوچھا. ایسا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہ اگلے کمرے میں پڑی گندگی آپ کو فکر نہیں کرنی، اس کا معقول انتظام کر لیا گیا ہے. دونوں خواتین سر جھکا کر لکھنے میں مصروف ہو گئی، اور صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب وہ وضاحت سے ایک ایک چیز بتانے کو پر تول رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا. وہ اس بات پر بے عزتی محسوس کرتی تیزی سے پلٹ گئی. جاتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے بند کیا. آج شام اس کی بھی چھٹی کر دیں گے، صاحب نے کہا، مگر بیگم اور بیٹی کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا، کیونکہ صفائی کرنے والی نے انہیں ایک بار پھر پریشان کیا تھا. وہ کھڑکی تک گئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے. سامسا صاحب اپنی کرسی سے ان کو دیکھتے رہے اور پھر بولے، اچھا یہاں آؤ، اور اب آخر کار پرانی چیزوں سے جان چھڑاؤ اور میرا ذرا تو خیال کرو. خواتین دوبارہ اس تک آ گئیں اور اپنی لکھائی مکمل کرنے لگیں. پھر وہ تینوں اکٹھے باہر نکل گئے. ایسا انہوں نے مہینوں بعد کیا تھا. انہوں نے ٹرام پکڑ کر شہر سے باہر کھلی فضا کا رخ کیا، اور گاڑی میں آنے والے دنوں پر بات کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ حالات ایسے بھی برے نہیں. ان تینوں کی کچھ نہ کچھ نوکریاں ہیں جن کے بارے وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال نہ کر کے مطمئن رہتے ہیں. سب سے نمایاں بات اور حالات میں بہتری ایسے تھی کہ اب انہیں اپنی رہائش بدل کر نسبتاً چھوٹی جگہ لینی تھی، جو سستی اور اس سے بہتر ہو، جو گریگر نے ان کو لے کر دی تھی. اور جب وہ ان باتوں سے لطف لے رہی تھی، تبھی صاحب اور صاحبہ کو گریٹ کا خیال ہوا، جو دن بدن نمایاں ہوتی جا رہی تھی اور تمام تر مصیبتوں کے بعد ایک پرکشش عورت میں ڈھل رہی تھی. یکدم خاموش ہو کر اور آنکھوں میں ایک دوسرے کی بات سمجھ کر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب وقت گریٹ کے لیے ایک مناسب لڑکا ڈھونڈنے کا ہے، جس کی تصدیق سفر کے اختتام پر گریٹ نے انگڑائی لے کر کی.